جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ماؤں نے نبی پیدا کرنے بند کر دیے، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر آج ہم گفتگو کریں گے جناب نبوت، رسالت، مہدیت، مسیحیت، مجددیت، الہامیت کے دعوے داران سے، اور پچھلے کچھ دنوں سے گفتگو جاری ہے۔ تو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا کہ ان میں سے سچا کون سا اور جھوٹا کون سا، کیونکہ ہر ایک دوسرے کو جھوٹا کہتا ہے اور اپنے آپ کو سچا کہتا ہے۔ ہیلو ہیلو جی، کون؟ پلیز یار یہ کون بد بلا آ گئی ہے، یہ لگتا ہے وہ نا زاہد خان قذاب نے بھیجا ہے، یہ سینڈر نام کا کوئی نیا، یہ ایتھیسٹ ہیں اصل میں سارے، دہری ہیں۔ تو یہ جتنے بھی آج کل آ رہے ہیں نا، یہ سب دہریے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، پیچھے ان کی بیک گراؤنڈ قادیانیت ہے، مرزیت ہے۔ تو یہ زاہد خان قذاب آج لگتا ہے کوئی نیا بندہ لے کے آئے۔ چلو بہرحال کھیل شروع ہوتا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد۔ لنک شیئر کر دو بھائی، لنک شیئر کر دو۔ جی احمد رضا، یہ آپ پروگرام لے کے چلیں اور جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم، میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ کوئی کمنٹ کر کے بتا دیں۔ اسد بھائی، دل جے، کاشف چودھری صاحب، کوئی کمنٹ کر کے بتا دیں میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام حسب روایت جس طرح پچھلے 3-4 دنوں سے چل رہا ہے کہ کتوں کی لڑائی ہوتی ہے، وہ کتوں کی لڑائی ہونی ہے۔ مطلب یہ سارے قذاب آپس میں بیٹھیں گے، پہلے یہ اپنے آپ میں سے ایک سچے کو منتخب کر لیں گے۔ ان میں سے کسی کا دعویٰ مسیحیت کا ہے، کسی کا مہدیت کا ہے، کسی کا ملہم ہونے کا ہے، کسی کا نبی ہونے کا ہے، مختلف دعوے ہیں، اور سارے اپنے آپ کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ سارے قادیانیوں میں سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن قادیانی انہیں تسلیم نہیں کر رہے، جبکہ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ میرے بعد 10,000 مسیح اور بھی آ سکتے ہیں۔ یہ قادیانیوں کی بھی منطق عجیب قسم کی ہے کہ کہتے ہیں نبوت جاری ہے، نبوت جاری ہے، لیکن یہ اس قسم کی نبوت جاری ہے کہ نہ مرزے سے پہلے کسی کو نبی مانتے ہیں، نہ مرزے کے بعد۔ یعنی کہ مرزا قادیانی سے پہلے اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، طلحہ نے کیا، مسلمہ کذاب نے کیا، انہیں بھی نبی نہیں مانتے۔ مرزا قادیانی کے بعد یہ زاہد خان قذاب ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ ایک کو قتل کر دیا گیا، طاہر نسیم، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، دیگر مدعیان نبوت یہاں پہ آ کے اپنا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی نبی نہیں مانتے، کیونکہ یہ ایک کلٹ کے غلام ہو کے رہ گئے۔ بہرحال ابھی زاہد خان قذاب کو اور دیگر قذابوں کو میسج بھیج دیا ہے، تو انشاءاللہ ابھی وہ آئیں گے، جوائن کریں گے،
تو وہ ان کو آپ کے سامنے لایا جائے گا. زاہد خان صاحب آ گئے ہیں لگتا ہے. ہیلو زاہد صاحب خیریت سے ہیں؟ ہاں جی میں خیریت سے ہوں. کون بول رہے آواز ہیں؟ میں جی میں موڈیریٹر محمد احمد رضا عرض کر رہا ہوں. جی یہ سانڈرا صاحب آ گئے؟ جی ہاں جی یہ آ گئے ہیں جی, یہ صاحب آ گئے ہیں. انہیں بیک سٹیج رکھا ہوا تھا کہ آپ آئیں گے تو ان کا انٹروڈکشن کروائیں, تو پھر انہیں لیا جائے. یہ بالکل انہیں آن دا اسٹیج کر دی ہے. چلو ٹھیک ہے, that's okay. Just names off, na? Shown off. Okay, good. But I don't see any stuff. I want to see only watch. ظاہر صاحب یہ صاحب کون ہے, ان کا تعارف کروا دیں, یہ آپ کے ریفرنس سے آئے ہیں؟ ایک سیکنڈ ذرا ٹھہر جائیں, جی میں ویٹ کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ بس. This is better for me. Yeah, okay. Okay, جی ٹھیک ہے. Sanda, would you like to show your picture and introduce yourself? Yes, hello. My name is Sander Alihodzic. I'm from Germany, and I'm with Prophet Zahid Khan. I'm a member of him, and yes. Okay. جی زاہد صاحب میں ترجمہ کرتا ہوں, جی ترجمہ کر دیتا ہوں میں. تو وہ کہہ رہے ہیں میرا نام سینڈرز ہے اور میرا نام جرمنی سے میرا تعلق ہے. ظاہر صاحب ایسے ہے کہ دیکھیں اب ہمیں کیا شیورٹی ہے کہ آپ جو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, اس لیے ہم نے 1 منٹ ویٹ کیجیے گا. یہ لنک میں نیچے کومنٹ میں شیئر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ساتھی انگلش بولنی سمجھنی جانتے ہوں ایز اے ٹرانسلیٹر ہمیں جوائن کر سکیں تو ان کی مہربانی ہوگی. کاشف بھائی یا دیگر ساتھیوں میں سے اگر کوئی ساتھی ہوں تو یہ میں نے لنک شیئر کیا ہے, ایک ساتھی آ جائیں, انہیں ایز اے ٹرانسلیٹر ہم بیچ میں رکھیں گے. میں تو خود پھر یہ کاشف چودھری صاحب بھی آ گئے ہیں, میں انہیں لے رہا ہوں. جی کاشف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. احمد رضا کاشف صاحب الحمدللہ. کاشف بھائی گزارا چلے گا یا اور کوئی بندہ دیکھیں؟ نہیں کیوں نہیں, 100% گزارا چلے گا. چلیں اب ایسے ہے کہ جو بات یہ کریں گے, اچھا یار یہ کافی ہمارے ساتھی آ گئے, فرحان بھائی بھی ہیں, انجینئر صاحب بھی ہیں. تو فرحان بھائی اور انجینئر صاحب معذرت, آپ نا اسٹریم ذرا لیفٹ کر کے یوٹیوب پہ چلے جائیں, کیونکہ یہاں پہ اور لوگوں نے آنا ہے, ان کے زاہد خان صاحب کے, ان کے اور پارٹنرز جو ہیں انہوں نے آنا ہے. غلام مدنی بھائی آپ بھی پلیز لیفٹ کر جائیں, ایز اے ٹرانسلیٹر 1 پرسن کافی ہے ہمارے پاس, وہ یہ کاشف بھائی یہاں پہ موجود ہیں. کاشف بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ان سے پوچھیے گا آپ کہ ان کا دعویٰ کیا ہے اور کس حوالے سے یہاں پہ یہ آئے ہیں اور کیا یہ بات کرنا چاہیں گے. اچھا ایک سوال میں بھی کر لوں. جی مفتی صاحب آج نہیں ہے؟ جی مفتی صاحب کی جگہ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, ایڈمن اپنی شکل دکھائیں مہربانی کر کے. میری شکل جی زاہد صاحب ہمیں پتہ لگے نا کہ ہم کس سے, دیواروں سے بات نہیں کرنی. نہیں دیواروں سے نہیں, یہ آپ کسی گمنام بندے سے بات نہیں کر رہے. محمد احمد رضا میرا نام ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ سننے دیکھنے والے سب بخوبی جانتے ہیں. میں ہر جگہ ایک ہی ڈی پی ہے جو دلائل کی دنیا اردو میں لکھا ہے, اسی ڈی پی کے ساتھ آتا ہوں. تصویر میں کوئی پرسنل معاملات ہیں جن کی وجہ سے میں نہیں بناتا, تو میری جہاں بھی ہے اس آواز کے ساتھ یہی ڈی پی شو ہو رہی ہے. چلو ٹھیک ہے, شروع کر دیں. وہ عطر صاحب آ رہے ہیں, ان کو لے لینا پلیز. ہاں جی وہ آئیں گے تو میں آپ سے پوچھ لوں گا, آپ کنفرم کریں گے جس سے تو اسے میں آن دا اسٹیج کر دوں گا. Sanda, somebody else gonna ask you question. Any complication comes, you can ask me in Deutsche Sprache. Okay? So جی شروع کریں, وہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں. جی Yes, good morning, Mr. Sander. Could you please tell us about yourself? Good morning. Yes. Well, my name is Sander Alihodzic. I'm coming from Germany. I'm 23 years old, and right now I'm studying. Okay, یہ کہہ رہے ہیں کہ let me translate it in Urdu to explain all of my
کولیگس. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام سانڈر ہے اور میں 23 سال کا ہوں اور میں جرمنی سے ہوں اور میں یہاں اسٹڈی کرتا ہوں. سو مسٹر سانڈر, what are your beliefs? Well, I believe in God. Everything what Prophet Zahid Khan said, I think I believe that's true, and also because I have seen all those things. What he said, I could see as well. اوکے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک خدا پر یقین رکھتا ہوں اور زاہد خان یہ جو اوپر بیٹھا ہے اس کو نبی مانتا ہوں, اور جتنی باتیں مجھے اس نے بتائی ہیں وہ ساری میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور وہ سچی ہیں. اوکے, نبی کی تعریف کیا ہے؟ what is prophet in your mind? What is the meaning of prophet? Definition. He asking definition. Yes, the definition of a prophet is when you have met God and you could see God, then you are a prophet. When you got a living relationship with God. کہہ رہے ہیں کہ جب آپ خدا کو دیکھ لیتے ہیں, آپ کے ساتھ ایک خدا کا رشتہ بن جاتا ہے, تو تب آپ ایک نبی کو دیکھ پاتے ہیں. تب ایک نبی کو دیکھ لیتے ہیں, یہ کون سی ڈیفینیشن؟ یہ نہیں, میں کر دیتا ہوں جی, وہ صحیح نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں جب خدا سے ہم کلامی ہو جاتی ہے, خدا کو دیکھ لیتے ہیں, اسے نبی کہتے ہیں. چپ رہے نا آپ, اپنا لقمے اس کے منہ میں نہ ڈالے. وہ مجھے اس سے سوال کرنے دیں, اس سے پوچھیں جی یہ کون سی ڈیفینیشن کہاں سے نکالی اس نے؟ So from where you got this definition of prophet? In which book or some example, please? This I got from Prophet Zahid Khan. He said it personally. I don't know really, I don't remember in which book it was, but he said it like this. وہ کہہ رہے ہیں کہ زاہد خان نے مجھے بتایا ہے, مجھے یاد نہیں ہے یہ کس کتاب میں نے پڑھا ہے, لیکن مجھے زاہد خان نے یہ بتایا ہے. ہاں وہی نا, مطلب یہ زاہد خان نے بتایا. زاہد خان نے لقمے ڈالے ہوئے ہیں ان کے منہ کے اندر. یہ تو ایتھیسٹ ہے, یہ تو ڈہری ہے, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. یہ تو گونگے بہرے بولے, یہ بتائیں جی انگلش میں کر کے ان کو. Zahid Khan, according to Mufti Saab, who is the owner of this channel, Zahid Khan is atheist, and all the things which he is saying, he put the words in your mouth and the same words you are telling to us. I can also speak English. Is it my turn now? مدعو صاحب ایک منٹ, یہ اس سینڈر کو کہیں کہ یہ ایک اور بندہ ہے, انڈیا سے تعلق ہے, مدعود اس کا نام ہے, یہ بھی تمہاری طرح کہتا ہے میں نبی ہوں, یہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے. Okay, Sender, we have here another person whose name is Maudud. He's from India, and he's also claiming that he's prophet. So he want to ask you question in English. Is that okay for you? All right, it's okay. چلیں مدعود بات کریں آپ زاہد اور اس سینڈر. Hello, my name is Muhammad Maudud Ahmad Khan. I am from India. I am the Jesus Christ. The Jesus Christ, the Holy Spirit reborn as Isa Masih Mahdi alayhi salam in this world. Lord Shiva is me only. I am the same person but reborn spiritually. And remember, I am not the Nabi. Means I am not the prophet of any kind. Remember that. میں نبی نہیں کسی بھی قسم کا, میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں. میں رسول ہوں, میں یعنی بھیجا گیا ہوا ہوں اللہ کی طرف سے, یعنی رسول. جی جی آپ نے جو ہے I think it's not going to work out. کمنٹری تساں کرنی جے اس میچ دی. مفتی صاحب میں آپ کو ذرا آپ کو پرنسپل بتا. مفتی صاحب ایک آدمی کو ایک منٹ ظاہر صاحب, میں بیچ میں سکپ ہو رہا ہوں. کاشف کو چونکہ انگلش آتی ہے اچھی خاصی, تو یہ ان کو نبڑ لے گا اچھے طریقے سے. آپ تسلی رکھیں, ٹینشن نہ لیں. کاشف ٹھیک ہے ہی؟ رائٹ. چلو پھر صحیح ہے, ان میچ کھیلو پھر. اوکے, میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کر لوں, لیٹ می ایکسپلین ایوری باڈی ہیئر that I will give time for 3 minutes every person
could talk 3 minutes. So please, turn It's by my turn. turn. No, It's my turn there's going no on. turn. I There's was no turn. stopped. I'm going to start it now. I'm going to start it now. There's no turn. So please don't put your put all your mics on mute. When it is your turn, unmute your mic and talk to me. Okay, please. मौदूद साहब अपना माइक म्यूट कर दीजिए क्योंकि आपकी खांसी की वजह से बात जो है वो पूरी नहीं हो पाती है माजरत के साथ. और अतर साहब आप भी प्लीज म्यूट कर दीजिएगा. Okay. Now let's start with the Mr. Sander because he's new. This is his first day here. So let's start with him. Athar Ali or Maudud Saab, you came a little bit late. So let's start with Sander that he was telling me before that he's 20-year-old. He says that he knows Zahid Khan and he like him like a prophet. So Mr. Sander, you have your 3 minutes starts now. Yes, well, first of all, I'm 23 years old, not 30. And yes, I said prophet is someone who met God, who could see God, and has a living relationship with God. And this definition came by Prophet Zahid Khan. ओके अगेन मैं दोबारा इनकी बात एक्सप्लेन कर दूं आपको. ये कह रहा है मैं 23 साल मेरी उम्र है, मैं जर्मनी से हूं और मैं जाहिद खान को जो है वो प्रॉफिट मानता हूं, यानी नबी मानता हूं. नाउज बिल्ला, ये उनको नबी मानते हैं और उनकी जाहिद खान ने इनको बताया है कि मैं नबी हूं, जिस पे इन्होंने यकीन का इजहार किया है. ओके, यू हैव 2 minutes still if you want to say something. Yes, and I met God as well because of Prophet Zahid Khan. I could see God and I met him lots of times. And this because I love God from the bottom of my heart. And I was seeking for the truth. I was seeking for the truth long time ago when I was young. And then I could finally meet God because of him, because of God. ओके, ये कह रहे हैं कि मैं जाहिद खान से मिला, जाहिद खान की वजह से मैं खुदा से मिला और मैं इनको प्रॉफिट समझता हूं, मैं इनको नबी समझता हूं और इनके ऊपर पूरा पूरा एतबार करते हैं ये. ओके सेंडर, स्टिल यू हैव 1 minute. Yes, I don't know really what to say more. So if you have any finding about Zahid Khan, that how you know that he's prophet, any book you have read or you have any conversation yes, with another person who told that this is Zahid Khan or something? It was interesting. I was not in Germany at this time when I got the book. Well, I came back to Germany, and my father gave me this book, and I immediately knew that's the truth. As soon as I read the title, a blue and white light, a very big light, came down to me, into my heart, and my heart opened. It opened like someone would make a door open. And Okay. I immediately knew that's the truth. ओके, ये कह रहे हैं कि मुझे सॉरी सेंडर, योर टाइम इज अप. Yes. ये कह रहे हैं कि मुझे जो है वो एक ब्लू और व्हाइट की सफेद रंग की जो है वो लाइट मेरे ऊपर आई और मेरे अंदर ये जिस्म के अंदर, मेरे दिल के अंदर ये खुला कि ये जाहिद खान जो है ये एक प्रॉफिट है. सो योर टाइम इज ओवर सेंडर. लेट मी go towards Mr. Because you are the party of Zahid Khan. So I'm sorry, Zahid Saab, to you and Yes. to Atar Saab. Let me go directly to Mr. Maudud to say something about this because you three are one party, which I know. So if you don't All mind, right. please, Zahid Saab and Atar Saab. Okay, now I start. Now the time is 5 p.m. exactly here in India. So I think you gave me 3 minutes time. Now listen to me, brother. I am the Jesus Christ of second coming, reborn spiritually as Mahdi Mahadev, the final savior, but without any kind of nabuwat. That means without any kind of prophethood. I did not come to reveal anything new of the future, because last prophet, last Nabi is Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and I am reborn but sent by Allah. And to the sent one in English and in Arabic, what we say apostle or the Rasul of Allah. So I am the Rasul of Allah, but without Nabi,
without being Nabi or any kind of Nabuwat. Remember that. Don't blame me to be a Nabi. Always. This is my international Islamic court challenge to all the top level ulama deen, muftis of the entire world, to come in a very big hall with judges and advocates and the muftis, top level muftis. Then if anything is found wrong in my part, then I am ready to accept whatever you want to say. And remember, Masih Dajjal means Antichrist 666 is Mirza Ghulam Ahmad Qadiani and his Khalifas. The vice regent, the Khalifa of the Masih Dajjal is also the Masih Dajjal. Like Pharaoh dynasty, Pharaoh, same person is again repeated in the history to certify Quran, because Quran and Hadith mostly spoke about Pharaoh and the Musa alayhi salam. So that this new concept is being introduced in the form of Masih Dajjal and myself, the Messiah Mahdi alayhi salam. Remember, in between, in this period, there is no prophet upon earth between Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam and myself. And I am not the prophet. I am sent one by Allah. To the sent one, we say Rasul in Arabic. Remember that. Dabatul min al-ars, the beast of the earth, certifying animal, verse number 82, 61, 62 of the Surah Namal is the angel Jibreel alayhi salam in the form of peacock. All the interpretations of the Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam came true, but the places, names used in the visions were metaphorical. Their interpretation, exactly all scenes happened, whatever were mentioned related to Masih Dajjal, Dabatul min al-ard, Ya'juj Ma'juj, and the Isa Masih Mahdi alayhi salam. So I am here in India to do Ghazwa-e-Hind. And remember, I am the real one, and these people are small Dajjals, and the father is Masih Dajjal, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani and his Khalifas. And it is an international court challenge to everybody. You go to my playlist and see, I have done the challenge to the entire world. Okay, your time is over. Zahid Khan, I think you got the point, the newcomer. Have you got the point? Because he talked in English. Please explain in Hindi to him, to everybody, please. Because he don't know Hindi, he only knows English. He doesn't know Hindi, so I'm muting Yes, myself. I could understand the point. Okay, you understand the point. एक मिनट जरा यहाँ पर मदूद साहब ने चैलेंज किया है जाहिद साहब को और दीगर जितने भी दावेदारान हैं इनको चैलेंज किया है जी। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट मुखातब होता हूँ अतर साहब को। आइए जी अतर साहब, आइए मैदान में और जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं, ये आपको अपने ऊपर ईमान लाने का कह रहे हैं। अगर तो आप ईमान नहीं लाते तो आप इनके नज़दीक लानती हैं, काफिर हैं। और ये एक लफ्ज़ भी बोला है, पता नहीं अपनी इंग्लिश के अंदर, इन्होंने उसका तर्जुमा बनता है सूर हो तुम। तो वो अब आपने बताना है कि आप हैं कि नहीं। चलें शुरू हो जाएं। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती मुबश्शिर साहब। मेरे ख्याल से मैं इंग्लिश में भी जवाब दे सकता हूँ अगर आपको कंफर्टेबल हो, लेकिन उर्दू में भी ठीक है। इन मोहतरम ने जो भी दावा किया है या जो भी इनका एतराज़ है या जो भी इनका मौक़िफ़ है वो दायरा इस्लाम के अंदर है। मैं और जाहिद खान साहब जो हमारे जो भी तालीमात हैं वो यूनिवर्सल हैं। इस्लाम हमारी हुज्जत नहीं है। जिस हुज्जत में ये खड़े होके अपना दावा साबित कर रहे हैं उसको तो हम बिलीव ही नहीं करते। हम तो खुदा की बात करते हैं कि हम खुदा से मिल चुके हैं। हमें किसी मसीह की किसी पे ईमान लाने की क्या ज़रूरत है? मुझे इससे बढ़ के बात करनी ही नहीं चाहिए। तो मैं मुख्तसर यही बात कहूँगा कि मुझे इन पे ईमान रखने या ना रखने, इनका मुझे काफिर कहने ना काफिर कहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो खुदा से मिल लिया। हमारे 17 नबी भी अल्लाह से खुदा से मिलते हैं, तो हमें किसी पे भी ईमान लाने की क्या ज़रूरत है? तो मैं इतनी बात कहूँगा। आपका शुक्रिया जी। अतर साहब, नहीं ऐसे नहीं, आप ये कह के जान छुड़ा रहे हैं कि नहीं जी वो तो मुसलमान है तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। ये बात ही नहीं है। ये आपको किसने कह दिया वो मुसलमान है? ये जितने भी दावेदारान हैं ये कब मुसलमान है? क्योंकि इस्लाम का तो ये अकीदा ही नहीं है भाई। मुसलमान आप ऐसे नाना घुसेड़े हैं, अपना लुकमा उठा के घुसेड़ रहे हैं। ठीक है, मुसलमान कब हैं ये तो जो आपका अकीदा है उसी अकीदे के ऊपर है जनाब। ठीक है, जो आपका अकीदा है ना जी। एक मिनट,
جی تو جی میں اطہر صاحب جواب دیتا ہوں. آپ کو اپنے طریقے سے سمجھ جی لیجئے گا, اس کا پھر آپ نے ایک منطقی جواب دے دیں. جی بہتر بولیے. جی جی میں ان کی بات کو سمجھ چکا ہوں. پچھلی مرتبہ بھی یہی بات ان کی دہرائی گئی تھی کہ یہ خود کو وہی جو پروفیسیز کہی گئی ہیں نا اسلام کے اندر, اس میں کھڑا کر کے یہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ نشانیاں جو تھیں وہ میرے بارے میں تھیں, میں وہ مسیح ہوں, میں وہ عیسیٰ ہوں, میں وہ فلاں ہوں فلاں ہوں. ان کا سٹینڈرڈ اسلام سے ہی نکل کے آ رہا ہے, آپ ایکسیپٹ کریں نہ کریں, یہ مانیں نہ مانیں. وہ سٹینڈرڈ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اسلام سے لے کے وہ یوز کر رہے ہیں, جو میرے لیے حجت نہیں ہے تو میں ان کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا. جی بھائی بات تو سنیں اگر اطہر صاحب, دیکھیں یہ نبوت کا, رسالت کا, یہ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں تو یہ تو پیورلی اسلام کا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے, یہ تو دنیا کے کسی مذہب کے اندر پھر پایا ہی نہیں جاتا. تو پھر کیا آپ بھی اپنے آپ کو کہیں گے کہ میں بھی یہ اسلامی عقیدہ لے کے آیا ہوں, یا میں اسلام کو فالو کر رہا ہوں, یا یہ میں نے جو دعویٰ کیا ہے نبوت کا یہ اسلام سے میں نے اخذ کی ہے, کیا یہ آپ کلیم کرتے ہیں حالانکہ آپ منکر ہیں, میں آپ کو انکار جواب کرتے ہیں؟ دیتا ہوں اس بات کا. ایک منٹ رکیے, یہ جو نبوت ہے نا جی, ایک منٹ اطہر صاحب ایک منٹ. کوئی شخص بھی اٹھ کے یہ کہتا ہے میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, کیا اس کو آپ اسلام کے ساتھ جوڑ دیں گے؟ یہ تو زیادتی ہے, جی میں یہ ظلم. جواب دوں گی آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں اسلام کا, ایک منٹ رک جائے, اسلام کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے نا. اسلام کے ساتھ تو تب آپ جوڑیں کہ اسلام کے اندر کوئی جناب رکھنا ہو, تو رکھنا تو ہے ہی نہیں, کوئی اس قسم کا خلا یا اس قسم کی کوئی ایک جگہ ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر سے بندہ گھس کے آ کے کوئی نبوت کا یا رسالت کا دعویٰ کر دے, کیونکہ یہ اسلامی عقیدہ ہے ہی نہیں. جب اسلامی عقیدہ ہے ہی نہیں تو پھر آپ کسی دعوے دار کو کیسے اسلام کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور اپنی نفی کیسے کر سکتے ہیں, جبکہ کام آپ وہی کر رہے ہیں مدعو والے. بتائیے, جواب دیجیے. جی میں آپ کو جواب دیتا ہوں, بہت شکریہ آپ کا. یہ جو نبی آنے کا کانسیپٹ ہے نا جی, یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے, شریعت ان سے شروع ہوئی ہے. نبی تو یونیورسل ہے, اسلام کہے نہ کہے نبی تو پہلے سے آ رہے ہیں. تو اسلام کا یا آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ اسلام نبیوں کو مانتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں مانتے. اسلام سے پہلے بھی نبی آتے رہے ہیں, بعد میں بھی آئیں گے. اسلام آپ کا قرآن بھی کہتا ہے. دلیل دے دیں, دلیل دے دیں. تو بھائی جی دلیل تو آپ کو پورا قرآن نبیوں سے بھرا ہے کہ اسلام سے پہلے نبی آئے ہیں کہ نہیں آئے. یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں یہ تو اسلامی عقیدہ ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ قرآن اور حدیث سے یا اسلامی عقائد اور نظریات اور ہماری مسلمان کتب سے ہٹ کر کے کوئی دلیل دیں. کیا بائبل کا حوالہ دیں گے, تالمود کا حوالہ دیں گے, کون سا حوالہ دیں گے؟ الہامی کتابیں تو یہی تصور کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ حوالہ دیں, کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اگر آپ مجھے جواب دینے دیں گے اور اس میں آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے محترم, تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں مفتی صاحب, اگر آپ مجھے 3 منٹ دیں گے تو میں اپنی بات پوری کر دوں گا. اگر بار بار ٹوکیں گے تو شاید میرا ایک بھی سوال جو آپ پورا نہ نکل سکے. بہرحال ٹھیک ہے, آپ 1 منٹ آپ 3 منٹ لے لیں, پورے 3 منٹ آپ بولیے گا, لیکن اپنے 3 منٹ کے اندر جو بھی آپ بات کریں گے دلیل سے کریں گے, بغیر دلیل کے نہیں. آپ کا فلسفہ یہاں پہ بالکل جناب تصور نہیں کیا جائے گا. آپ اپنی طرف سے باتیں جو بھی بولتے رہیں, ایسے نہیں. یہاں آپ اسکالر کے سامنے بیٹھے ہیں, کسی جاہلوں کے سامنے بیٹھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اسکالر کے سامنے جب بیٹھے ہوں تو دلیل سے بات ہوتی ہے. چلے بولیے. بہت شکریہ محترم مفتی صاحب. میں نہ تو آپ کے کسی اسکالر کو اسکالر سمجھتا ہوں, نہ کسی مفتی کو مفتی سمجھتا ہوں. میں خدا کی بات کرتا ہوں, خدا کو دیکھا ہے میں نے, ٹھیک ہے. آپ کے اسکالر, آپ کی جو تعلیمات ہیں جائیں جہاں سے آئی ہیں, تو آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, آپ مخل نہ کیجیے گا پلیز. جی میں ایک اسلام سیکنڈ, آپ آنے نے سے ایک پہلے بھی سیکنڈ انبیاء آ چکے ہیں. اطہر پلیز, آپ تمیز کے دائرے میں رہیں گے, کسی کو کوئی کچھ نہیں کہیں گے, ورنہ جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں سے ہم بھی آپ کو وہ کہہ سکتے ہیں. تو تمیز کے دائرے میں رہیں اور بات تمیز سے کریں پلیز. میرے 3 پلیز منٹ کے بعد نا ریسپیکٹو, میرے آپ 3 منٹ 3 کے منٹ بعد پورے لے لیں, بٹ آپ ریمین جو ان دا مرضی لمٹ کریں پلیز. 3 منٹ کے بعد. اچھا بات سنیں حضور, یہ جو 3 منٹ ہے نا جی, یہ میرا وٹنس باکس ہے. اس میں نے مجرم بھی ہونا ہے یا میں نے جو بھی ہونا ہے, اس 3 منٹ کے اندر آپ نہ آئیں. اس کے بعد آپ جو کہیں مجھے وہ آپ کی چوائس ہوگی, یہ میرے رائٹس ہیں. 3 منٹ میں آپ انٹرپشن نہ کریں, یہ بالکل درخواست ہے میری. میں ثابت نہ کر سکا تو دین آئی ڈسکوالیفائی.
لیکن ان 3 منٹ میں آپ مجھے جج مت کریں, میرے وٹنس باکس میں مت آئیں جی, آپ سے درخواست ہے. آپ تو نے کہنا اپنا 1 اسٹارٹ نا. منٹ ضائع کر دیا ہے پھر بھی, لیکن پھر بھی میں آپ کو 3 منٹ دیتا ہوں. یور 3 منٹ او سٹارٹس بھائی ناؤ. ضائع تو مفتی صاحب نے کیا ہے نا وقت. زاہد بھائی آپ خاموش ہو جائیں پلیز, میں نہیں ادھر ہوں خاموش نا کیسے آپریٹ ہو کرنے کے لیے, آپ؟ میں نہیں آپریٹ کرنے کے خاموش لیے ہوں کیسے ہو یہاں پہ. جب آپ ترتیب سے بات ہی نہیں کر رہے؟ سر 3 منٹ شروع ہو چکے ہیں, آپ پلیز. چلو کریں پھر بات. جی بہت شکریہ آپ کا محترم. میں دوبارہ دہراؤں گا کہ مجھے دائرہ اسلام کے اندر کوئی دلیل نہیں دینی ہے, کیونکہ میں اسلام سے باہر ہوں. تو میں اس حجت میں کیسے آپ کی تعلیمات میں آپ کو وٹنس دوں گا, آپ کی تعلیمات میں آپ کو دلیل دوں گا؟ میں تو نہیں دوں گا. میں تو یہ اعتراض رکھوں گا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے, اس لیے یہ تعلیمات میرے لیے ڈسکوالیفائی ہیں. یہ مودود صاحب کا جو سوال انہوں نے رکھا سامنے کہ ان کے مطابق اگر ہم کافر ہیں, تو یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ دائرہ اسلام کی تعلیمات کو لے کے اپنے آپ کو وہ مسیح کہہ رہے ہیں جو کہ اسلام شو کر رہا ہے کہ جی وہ مسیح آئے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ مسیح ہوں. اب یہ اسلام کے مطابق اپنے آپ کو مسیح ثابت کر رہے ہیں, ہمارے مطابق نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا نے پہلے بھی نبی بھیجے ہیں, اب بھی بھیجے گا, یہ ہماری حجت ہے. اس میں قطعی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا کہ یہ اگر کہیں کہ اسلام کے اندر مجھے جواب دیں اس کا. میں تو قرآن کو پڑھتا ہی نہیں, تو مجھے اسلام کا کیا پتا کہ اسلام کے قرآن میں کیا کہاں لکھا ہے, کیا کہاں لکھا ہے. میں آپ کو یہ یونیورسل پیغام دے سکتا ہوں کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے, خدا کو ملا جا سکتا ہے. ہمارے 17 انبیاء ہیں جو کہ خدا سے زندہ تعلق رکھتے ہیں. ہم روحانی سفر کرتے ہیں, آپ کو خدا سے ملوا سکتے ہیں, یہ ہمارا دعویٰ ہے. ان کے کہنے سے یا ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا. آپ کے لیے سمجھنے میں آخری بات یہ کروں گا, 3 منٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, کہ آپ جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ جگہ خالی کوئی صف رہ جائے تو پچھلے نمازی آگے آ جاتے ہیں. آپ نے اتنا کام کرنا ہے, بے شک آپ مسلمان ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, جو بھی ہیں, صف میں آگے آ جائیں, ایک قدم اور خدا کی طرف آگے لے لیں. خدا سامنے سیدھے رستے پہ کھڑا ہے. آپ کو اسلام چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مذہب چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک قدم آگے آ جائیں, خدا سامنے ملا ہے, ہم ملا دیتے ہیں. تو باقی جھنجٹوں سے, باقی جھگڑوں سے, مدود صاحب کے, ان کے مور کی, ان چلیں کے چڑیا آپ کابل چڑیا گھر کی, کا سب کی جان چھوٹ جائے گی آپ کی. شکریہ آپ کا. اطہر صاحب, مجھے آپ سے بات کر کے نا مزہ آئے گا, کیونکہ آپ 1.5 ہوشیار مجھے لگتے ہیں. دوسرے تو یہ سارے ویسے ہی نفسیاتی مریض ہیں, پاگل آدمی ہیں. تو آپ دیکھو مفتی صاحب آپ ڈیڑھ نے کسی کو پاگل نہیں کہنا. یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ریسپیکٹ کے ساتھ سوال کرنے ہیں آپ نے. ہم پاگل نہیں ہیں. اگر پاگل ہیں تو آپ کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے تہذیب کے ساتھ سوال کرنے, تہذیب کے ساتھ جواب دینے ہیں. یہ گجرا والے میں نہیں. میں نے ایک پاگل خانے کے ایک ڈاکٹر کو بھی یہاں پہ دعوت دی ہے. سکندر مرزا صاحب موجود ہیں, یہ اسپیشلسٹ ہیں جناب دماغ کے مریضوں کے. تو وہ بھی آپ کے وہ جائزہ لے رہے ہیں آپ کے دماغ کا. تو تھوڑی دیر بعد وہ ان کو بھی لائن پہ لائیے, ان کو بھی لائن پہ لائیے, بتائیے. ایک منٹ پہلے تو میں اطہر صاحب سے بات کر لوں نا جی, آپ سے مدود صاحب اور بعد میں کرتے ہیں. جی اطہر صاحب, کریں جی. اطہر صاحب جی جو میں نے پوچھا ہے نا وہ مجھے بتانا ہے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ ادھر ادھر میں نے جانا ہی نہیں دینا آپ کو. آپ اپنے فلسفے اپنے پاس رکھیے. آپ کے دماغ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو ابھی وہ نتیجہ بھی اخذ کر دیں گے سکندر مرزا صاحب, ہمارے ڈاکٹر صاحب. تو آپ نے ابھی کہا کہ خدا نے پہلے بھی نبی بھیجے ہیں, اب بھی بھیج رہا ہے, یہ آپ نے کہا ہے. جی بالکل, میں نے یہی کہا. جی آپ نے یہ جب کہا ہے, آپ سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ یہ عقیدہ, یہ ہے ایک عقیدہ, یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے لیا؟ اس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا. آپ اپنے 3 منٹ 4 منٹ تو 5 منٹ آپ اپنی باتیں کر کے آپ نے وقت برباد کیا ہے. میرا سوال وہاں پہ کھڑا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ آیا قرآن سے لیا, آیا بائبل سے لیا, تورات زبور انجیل سے لیا, آپ نے تالمود سے لیا, آپ نے گیتا گرنتھ سے لیا, یا مطلب یہ آپ کا خود ساختہ عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ بس اتنا بتا دیں, بتائیے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ یونیورسل عقیدہ ہے, اسلام بھی مانتا ہے اس کو, لیکن یہ یونیورسل عقیدہ ہے. یہ کس نے کہہ دیا یونیورسل عقیدہ؟ یہ ساری تعلیمات جو ہیں خدا نے ہی دی ہے نا. تو جو یونیورس کو پیدا کرنے والا ہے اسی نے نبی بھیجے ہیں, اسی نے تعلیمات بھیجی ہیں. تو کامن سینس.
اگر یونیورسل ہوتا تو دنیا کے تمام مذاہب اس کو مانتے ہوتے. بھائی وہ اپنی اپنی جگہ پہ مانتے ہیں اس کو. آپ کا اسلام تائید کرتا ہے, جھٹلاتا تو نہیں ہے انبیاء کو. آپ نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا, ساری دنیا سن رہی ہے. جھوٹ بول رہے ہیں آپ. یونیورسل اگر ہوتا تو ساری دنیا پھر نبیوں کو تو کم از کم مانتی ہوتی, کہ وہ کسی نہ کسی نبی کو تو مانتی ہوتی. یونیورسل تو عقیدہ ہے. دیکھیں وہ اپنے انبیاء کو سینٹس کہتے ہیں, یا اپنے انبیاء کو گرو کہتے ہیں, یا اپنے انبیاء کو کوئی بھی نام دیتے ہیں, وہ بھیجے خدا کی طرف سے ہی جاتے ہیں. یہ تو عربی کا لفظ ہے نا, عربی میں نبی کہہ رہے ہیں, وہ اپنی زبان میں کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں. سائنس کو نبی کہتے ہیں, نبیوں کو سائنس کہتے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ پاگلوں جیسی یہ حرکتیں کر رہے ہیں آپ. یہ ایسے نہیں, علمی بات کریے. میں نے آپ کو پہلے کہا اسکالرز یہاں بیٹھے ہیں, یہاں آپ مفتی مولوی کو چھوڑ دیں, علمی بات کیجئے, جاہلوں والی بات مت کیجئے. چلیں بتائیں, جواب دیں. محترم آپ مباحثہ نہ کریں, آپ سوال کریں. تو نہیں, آپ دونوں ہی بات کرتے رہیں گے تو 7 منٹ ویسٹ ہو گئے. مدعو صاحب سوال کریں. ایک بندے پہلے مائنڈ ٹیسٹ کر لیا جائے تو پھر آپ کی طرف آتے ہیں. صبر اور تحمل کے ساتھ بیٹھے رہیے. ابھی تو اطہر صاحب کے مائنڈ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. چلیں جی, بولیے جی. مفتی مبشر صاحب, پہلے تو یہ کہ آپ کا کوئی معیار نہیں ہے کسی کو ٹیسٹ کرنے کا, نہ آپ یو آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو گیو می. میں کہہ رہا ہوں کہ میرا معیار نیچے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ہم نے سب کو اکٹھا کر لیا ہے. آپ بولتے رہیے. سنیں محترم, آپ کی ڈسیبلٹی یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ آپ نے ضبط نہیں ہے, بات بار بار کاٹتے ہیں. آپ کا پہلے معائنہ ہونا چاہیے. او چلے, ہم نے کوئی دعوے تو نہیں نہ کیے, ہم چاہے کچھ بھی ثابت ہو جائیں, ہم نے کوئی دعوے تو نہیں نہ کیے ہے آپ لوگوں کی طرح. جواب دیجیے. لیکن ایک میزبان ہونے کا بھی ایک جو ہوتا ہے نا معیار, میزبان ہونے کی بھی ایک کوالیفیکیشن ہوتی ہے. آپ ذرا حوصلے سے سوال کو صرف سوال کریں, اس کے بعد جواب جو دینے والا ہے اس کو جواب دینے دیں. فیصلہ عوام خود کرے گی. اور عوام فیصلہ یہ کر رہی طریقہ ہے کار نا, ہوتا ہے. عوام میں صحیح ہے نا. عوام میں آپ میزبان ہیں یہاں پر, صرف اپنی ذمہ داری کو نبھائیں, ہمیں جواب دینے دیں. دنیا پھر اپنا ڈیسائیڈ کر لے گی. آپ کا سوال ہے, اس کے بعد آپ میرے اوپر چھوڑ دیں, میں جواب دے دوں گا. جب آپ کو سوری, مائک آپ کے حوالے کیا جاتا ہے, آپ جواب تو دیتے نہیں ہیں, باتیں کر کے نکل جاتے ہیں آپ, یا جبت بازی کر آپ کے. ٹوکتے بہت ہیں. آپ سوال کریں, اس کا جواب لے لیں, پسند آئے تو ٹھیک ہے, نہ پسند آئے تو اگلا سوال کر لیں. سوال کیا ہوا ہے, میں نے جواب دیں. دیکھیں جی, یہ یونیورسل تعلیم ہے. خدا نے انبیاء بھیجے ہیں, ان کو ان کے کلچر کے حساب سے کچھ نے نبی کہا ہے. یہ ثابت کرنا. دیکھیں, آپ نے پھر کاٹ دی میرا جواب آپ نے پھر کاٹ دیا, تو یو ڈسکوالیفائی فرام دس. کاشف سن رہے ہیں آپ میری بات؟ جی جی بالکل استاد محترم, آپ کی آواز آ رہی ہے. یار میں سکپ ہو رہا ہوں, میں پیچھے پردہ جا رہا ہوں. اس بندے سے آج آپ نے یہ والا جواب لے کے رہنا ہے, ہم سنیں گے بیٹھ کے. ڈاکٹر اسکندر مرزا صاحب تشریف لائے ہیں, لگتا ہے وہ نیٹ کا کوئی ایشو ہے. میں پیچھے پردہ جا رہا ہوں, اور ان کا ذرا آپ مائنڈ ٹیسٹ بھی کیجیے, اور یہ سوال کا جواب لینا ہے ان سے. جی ضرور. اطہر صاحب, مائنڈ ٹیسٹ کا مطلب یہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. مائنڈ ٹیسٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا بات ہے, تاکہ وہ آپ پوری کی پوری اتار دیں. اس کے بعد اتنی لائن ہے کوسچنز کی کہ میں نے اور بھی کوسچن پوچھنے, برائے مہربانی ریلیونٹ جواب دیجیے گا جو استاد محترم نے آپ سے کوسچن پوچھا ہے. یہ یونیورسل ٹولز ہے, یہ یونیورسل کریڈٹ, اس کو ایک سائڈ پہ رکھیے گا. ٹو دی پوائنٹ پلیز پلیز. جی بہت شکریہ محترم. سب سے پہلے کہ یہ جو لوگ ساتھ میں بیٹھے ہیں نا ہمارے, یہ بھی آپ کی طرح انتہائی قیمتی وقت کو لے کے یہاں پہ بیٹھے ہیں. ان کو بات کرنے دیں. میرا سوال آپ کو پسند نہ آئے, ٹھیک ہے, اگلے ممبر کے پاس چلے جائیں, اس سے بات کر لیں. میں اتنا آپ کو مرغوب پسند آ گیا ہوں کہ آپ نے سارا ٹائم مجھے ہی دینا ہے. میں اتنا ہینڈسم ہوں بھائی, تو میرے خیال سے میرے سے بھی زیادہ ہینڈسم لوگ بیٹھے ہیں, ان سے بھی بات کر لیں. سوال کا میں جواب دوں گا 10 سیکنڈ میں. اس کے بعد آپ اگلے ممبر کے پاس اپنا سوال لے کے جائیں. میں نے صرف شیو کیا ہے اور کچھ نہیں کیا. میں وہی ہوں جو پچھلے پروگرام میں آیا تھا. اتنا انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سوال کا جواب لے لیں, اس کے بعد اگلے ممبر کے پاس جائیں. جواب یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ خدا بناتا ہے, اور وہ ہر کلچر میں بھیجتا ہے اس قوم کے مطابق اس کی زبان میں. سوری, اچھا میں نے سمجھا کہ بیچ میں بولا ہے. تو اگر اسلام اس کو نبی کہتا ہے, دوسرے مذہب میں اس کو سینٹ کہتے ہیں, تیسرے مذہب میں اس کو گرو کہتے ہیں, تو یہ ان کی اپنی ڈیفینیشن ہے. کام خدا کا ایک ہی ہے.
اس کو اسلام مانے یا اس کو اسلام ایگری کرے وہ اس کا پرابلم ہے. دس از ناٹ آور کوالیفیکیشن. تھینک یو سو مچ. اچھا میں بذات خود آپ کے جواب سے سیٹسفائی نہیں ہوں, میں دوبارہ واپس آؤں گا. ابھی آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں, آپ ریلیکس کریں, پانی شانی پی لیں. میں دوبارہ اسی کوسچن پہ آپ کے پاس واپس آؤں گا اور ٹائم دیتا ہوں کہ آپ اس کا سوچ کے جواب دیجئے. جی زاہد خان صاحب اب آپ کی باری ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, نہیں زاہد خان صاحب کی باری ہے, کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. اور تھینک یو ویری مچ, آج آپ نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا زاہد صاحب. ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی گجرانوالہ میں رہتا ہو, کوئی لاہور میں رہتا ہو, کوئی جرمنی میں ہو, کوئی اسپین میں ہو, کوئی یو کے میں ہو, کسی کو بھی ایسے کہنا جو ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور آپ کو تو لوگوں کے سامنے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. تو کائنڈلی اپنے جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے آپ اپنے 3 منٹس کا ٹائم سٹارٹ کیجئے. 11:39 ہو رہے ہیں میرے پاس, 3 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس. ریلیونٹ بات کیجیے گا, ٹو دی پوائنٹ بات کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا مائک میوٹ ہے, انمیوٹ کیجیے گا. میرا مائک ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی, جی اب آ رہی. ہاں جی. اپنے محترم مفتی صاحب کو قاعدہ اور اصول بتائیں کہ بار بار مداخلت نہیں کرنی. کائنڈلی اور اپنے 3 منٹ سوال کا رکھ موقع کر اٹھائیے. آپ میری بات سنیں, اب بیچ میں آپ نے نہیں بولنا, آپ کو بھی وہی آتے پڑ گئی مفتی صاحب کی. اچھا, سوال کر کے تو پھر سننے کی وسعت رکھیں. اب یہ سوال کیا ہے کہ یہ تو اسلام کا عقیدہ ہے, تو یہ محمد صاحب نے اسلام کا عقیدہ کہاں سے لے لیا؟ تو پھر یہ عیسائیوں سے لیا ہے یا یہودیوں سے لیا؟ یہ تو مسلمان کا جو اسلام جو ہے محمد صاحب کا وہ بھی بڑا کمزور ہوا. انہوں نے یہ عقیدہ کہاں سے لے لیا؟ اب اگر آپ یہ کہیں جی ابراہیم تو مسلمان تھا, تو یہ عقل بات اس کو نہیں مانتی. تو جب وہ کہہ رہے تھے کہ یونیورسل تعلیمات جو ہیں وہ اسلام سے پہلے بھی تھی, عیسائیت سے بھی پہلے تھی. اب یہ جو مذہب ہیں یہ تو شروع ہی ہوئے ہیں موسیٰ سے. موسیٰ سے پہلے مذہب کہاں تھے؟ ابراہیم کوئی اپنا مذہب لے کے آیا تھا, نوح مذہب لے کے آیا تھا, آدم مذہب لے کے آیا تھا. یہ جمعہ 6000 سال کی کہانی ہے انسانیت کی. تو آپ سوال کو محدود کر کے اسلام میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ جب خدا کی ذات یہ کہتی ہے, وہ تو مذہبوں کو تسلیم ہی نہیں کرتی, وہ کہتی ہے تم ساری امتیں, میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں, تم ساری امتیں علیحدہ علیحدہ امت ہی نہیں ہو, تم ایک امت ہو. تو پھر آپ یہ بکھیرے کیوں ڈالتے ہیں؟ خدا سیدھی راہ پہ کہہ رہا ہے, میں نے کہا تھا کہ میری طرف آؤ. یہ ہے یونیورسل تعلیمات اچھی. اور یہ جو اچھا اب آتے ہیں انصاف کی طرف, جو ان کا نبوت کا دعویٰ ہے. جو شخص, چلو مار پیٹ پڑ رہی ہو تو چلو آدمی کہہ دیتا ہے میں جھوٹا ہوں, جو صحیح دماغ سے صحیح حالات میں اپنا انکار کرے وہ تو خود اپنے آپ کو جھوٹا کر دیا اس نے. تو یہ شخص تو اچھے حالات میں اپنے آپ کو خود ہی گواہی دے بیٹھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے, تو اس کی گواہی دوسرے لوگ کیسے تسلیم کریں گے؟ یہ ہے میرا سوال اس سے بھی. اب یہ مفتی صاحب کا سوال کہ وہ آپ کو کافر کہتا ہے, تو یہودی آپ کو کوئی اپنا مسلمان سمجھتے ہیں, وہ بھی آپ کو کافر کہتے ہیں. Your time is over, ایک سیکنڈ, محمد کو بھی کافر کہتے ہیں, عیسائیت بھی محمد کو شیطان کہتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے نکل کر بات کریں. اب اس کو جواب دے دیں, اس کو ٹائم دے دے. سانڈا کو وہ آیا پلیز. اچھا زاہد صاحب میں سن رہا ہوں جی. میں دیکھیں آپ کے ساتھ کتنی تمیز کے ساتھ بات کر رہے ہیں. نہ کریں تمیز کے ساتھ, آپ سوال کا جواب تو سنیں. میں یہاں عزت, میں 1 منٹ ذرا, میں نے آپ کی ادھر وہ کتے خانی کرنی ہے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ کتے خانی کرنی ہے کہ کسی خنزیر کی بھی ایسی نہیں ہوگی, سمجھ آئی کہ نہیں؟ ابھی آپ نے یہ کیا حرامزدگی کی ہے؟ باسٹر انسان میرے آقا کے بارے میں تم نے یہ کیا الفاظ بولے ابھی؟ ابے خنزیر کی شکل کے انسان, تمہیں ہم ادھر بھلا رہے ہیں, تم لوگوں کی ہم اوقات ادھر دکھا رہے ہیں, تم اتنے بغیرت انسان بندے دے پتر بن کے ادھر ہمارے اسلام کے اوپر, ہمارے نبی کے اوپر کبھی کوئی بات تم نے کی نا. تم لوگوں کو بیٹا, تم لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے تمہارے ساتھ بننا کیا ہے.
खंजीर का शक्ल वाला लानती बास्टर्ड। चलो मदूद बात करो तुम। जी सुनिए जनाब, पहली बात तो ये बेचारे जाहिद खान साहब और ये बेचारे अख्तर साहब तो अहले किताब है ही नहीं, ये बेचारे तो फ्रीलांसर मजहबी। मेरे आका के बारे में इसने क्या बकवास किया खंजीर ने। इसीलिए तो मैंने कहा ना, शाका कहा ना, उसको टोपी उतार के उसने बदतमीजी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले अदब से, और याद रखिए लानत है उस शख्स पर जिसके सामने अल्लाह के नबी का नाम लिया जाए और दुरूद ना पड़े, कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला जाए, समझे ना। याद रखिए आप लोग जो है ना, पहली बात अहले किताबी नहीं है, ना वो अख्तर साहब है ना ये जाहिद खान साहब। इनको बुलाकर, इनको सिर्फ छोटे दज्जाल हैं ये बेचारे, फ्रीलांसर अपने आप को प्रॉफिट बोलने वाले, ना तो ये बाइबल के, ना तो ये कुरान। अच्छा माजरत, एक मिनट मौदूद साहब, सिर्फ एक मिनट वेट करें। तो मैं क्या बोलूंगा, बोलिए आप। मेरे टाइम में डिस्टर्ब करें तो मैं क्या बोलूंगा। आपका ही टाइम है, आपको ही टाइम देने लगा हूं, आपको टाइम दूंगा, बेफिक्र रहें। असल में प्रोग्राम का फॉर्मेट किसी और तरफ चला गया है, ठीक है, और वो शाह साहब का भी इंटरनेट लगता मसला कर गया। मैं सिर्फ एक मिनट, ये देखें जाहिद साहब जो है ये इनका दावा नबी होने का है। ये अतर साहब जो है ये भी समझ लें जाहिद साहब के हमजे हैं ना, ठीक है। इसलिए मेरे ख्याल से आप और ये जो दूसरा एक लड़का ये 23 साल का बैठा है कि इनकी गुफ्तगू करना आपस में मेरे ख्याल से ना हो। अब ये है कि आप हजरात बेशक यहाँ पे बैठे रहे, मैं बैक स्टेज हो जाऊंगा। मौदूद साहब आपका मसीह ईसा होने का दावा है, ईसा, ठीक है। अब जाहिद साहब का नबी होने का दावा है। आप बात कहीं और की कहीं और ले गए हैं। असल इस टॉपिक पर आए कि आप दोनों में से एक का दावा ईसा होने का, एक का दावा नबी होने का। अब सच्चा कौन है, कुछ हमें यहाँ पे ये साबित करें। हम बैक स्टेज बैठ के सुन रहे हैं। देखिए मैं, अब मेरे को 3 मिनट में डिस्टर्ब ना करेंगे। जी बिल्कुल आपको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन जो मेरा टॉपिक है ना वो आप पहली बात जनाब सुनिए, पहली बात आप मुसलमान है पक्के, है ना, होकर आप ये झूठे दज्जालों को लाए क्यों यहाँ पर? क्योंकि आप ये नबी बोल रहे हैं अपने आप को, एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि ये बेचारे ना कुरान के, ना हदीस के, ना बाइबल के, ना वेद पुराण के, ना किसी कोई किताब के जबूर के, ये थाली में के बैगन अपने अपने आप को नबी बोलते फिर रहे हैं, और अल्लाह की उसकी बात करने को अहले किताबियों के पास जा रहे हैं। उस अल्लाह की बात कर, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अती अल्लाह अती रसूल, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह की और उसके रसूल की। और अल्लाह ताला बोलता है मैं अव्वल हूं, मैं आखिर हूं। तो ये फिर अल्लाह की बात करना ही नहीं चाहिए ना इनको तो बेचारों को गॉड के माने नहीं मालूम, भगवान के माने नहीं मालूम। भगवान यानी माँ के भग से, यानी जैसे संभोग हो गया, जैसे भोजन हो गया हिंदी लफ्ज, संस्कृत लफ्ज, माँ के भग से पैदा होने वाले रसूल को, जिसके ऊपर अवतरित होती है, आत्मा उतरती है, उसको कहते हैं भगवान। भगवान के माने ये ऊपर करते हैं, अरे भगवान के माने नीचे, मैं भगवान हूं। गॉड निकला है जिसकी बीवी मेनी, लॉर्ड शिवा को गॉड और मेनी, गॉड और इसकी बीवी मेनी कहा गया है रोमन्स में। इन बेचारों को ना किताब का इल्म है, ना इनको हदीस का इल्म है, ना कुरान का। ये थाली में क्या बैगनों को लाके आप जो है ना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? कोई आलिमों को, मुफ्तियों को लाके बिठाइए ये देखने के लिए कि मसीह दज्जाल कौन है, दावतुल मिलार्स कौन है, याजूज माजूज कौन है, असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है। ये देखें, ये तो घर घर में दज्जाल पैदा कर दिया है उसने, कादियानी ने, जब से उसने कहा है 10,000 आएंगे मसीह ईसा। अरे कहां से आएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दोनों एक होकर बात करे हैं। तो ये पागलों को ये नहीं मालूम, इसका तो तवाजुन ही ज़हनी तवाजुन बेचारे का सही नहीं है। जाहिद खान का 10 बार इसको बोल दिया है कि वो एक बार का वाकया है जो तखय्या अल्लाह ने करवाया, उसके बाद दूसरे दिन कंटिन्यू से वीडियो देखें, 8 महीने का मैंने तखय्या किया था, और उसके बाद सवाल किया तो फिर वही बोलता है, फिर वही दोहराता है। अरे ये छिचोरों को लाकर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? कोई काबिल लोगों को लाइए। और जनाब आप अकेले मुफ्ती साहब ना बैठे, आप 2 मुफ्तियों को और लाइए जो इंग्लिश भी जानते हैं, जो कम से कम, आप 3 बैठेंगे तो आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी। कम से कम एक 3 मुफ्तियों को लाइए। क्या पाकिस्तान में मुफ्तियों की कमी हो गई है? हाँ, ये जाहिलों को, बिचारों को, अहले किताबियों को लाके बिठाइए। ये थाली में क्या बैगन, ये खुद साख्ता अपने आप को नबी बोलकर, सिर्फ ये आकर अहले किताबियों को जो बात करेंगे तो फिर कुरान और हदीस दोनों आएगी बीच में, और कुरान हदीस आएंगी, फिर अब पिछली किताब आएगी, तौरात इंजील जबूर वेद कुरान। हर किताब में मेरे आने का जिक्र है, मैं आ गया हूं, और दज्जालों को दज्जाल बोल रहा हूं, मसीह दज्जाल को मसीह दज्जाल बोल रहा हूं, अल्लाह की तरफ से ऐलान कर रहा हूं, और मैं नबी नहीं हूं किसी भी किस्म का,
اور آپ مفتی مبشر صاحب, آپ کو لاسٹ ٹائم بول رہا ہوں, آپ جو ہے نا نبی کے الفاظ میرے منہ میں ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں. یہ کذابوں کو جو ہے نا بٹھا کے ٹائم خراب, یہ بیچاروں کو تھالی میں کیا بیگن, ان کو کیا اوقات ہے ان کی. وہ شاکا جو ہے بدتمیزی کرتا ہے, اللہ کے نبی کا نام جو ہے نا محمد کر کے لیتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بول شاکا, میں ہوں اصلی تمہارا باپ لوئن. سارا شہر مجھے نہیں, ساری کائنات, سارے زمین مجھے لوئن کے نام سے جانتی ہے. لوئن کو مسیحا کہا گیا ہے, سمجھا نا. اور سن, مائی وینکٹیشور نرسمہا ہوں, اور میں جی آپ کا ٹائم ہو گیا ہے مودود صاحب. مودود صاحب آپ کا ٹائم اوور ہو گیا ہے. مودود صاحب آپ کا ٹائم اوور ہو گیا ہے. اوکے 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 شاکا اوکے. مودود صاحب آپ کا ٹائم اوور ہو گیا ہے, ٹائم اوور ہو گیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے جو ایک ہمارے پہ اعتراض کیا کہ ہم مسلمان ہیں تو ان کذابوں کو کیوں سامنے بٹھایا ہے, تو ہم مسلمان ہیں, ہمارے نزدیک تو آپ بھی کذاب ہیں, آپ بھی دجال ہیں, آپ بھی جھوٹے ہیں. پہلے آپ لوگ تو آپس میں کوئی ٹاسک نکلیں گے, آپ کا ایمان نہیں ہے, اس کے اوپر چیک کریے نا. ویٹ کر, جاہل انسان ویٹ کر, جاہل انسان ویٹ کرو, اپنی باری میں بولنا. یاجوج ماجوج آئے کہ نہیں چیک کریں, یاجوج ماجوج نکلے, میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو چیک کریں. یہ آپ جو ہے نا بولتے ہیں مجھے کذاب, شرم آنی چاہیے آپ کو, جبکہ دلائل ثبوت میرے ساتھ ہے اور آپ بولتے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے, بدتمیز. اور جاہل انسان بیک سٹیج ہو کے ویٹ کر, میں تمہیں بتا رہا ہوں, تم ہمیں جو کہہ رہے ہو کہ ہم ان کذابوں کو لے آئے ہیں, تو دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہیلو میری آواز آ رہی ہے؟ صرف ہل جاتی سوراخ ہے. میں بھی تم بھی گھسو گے, اور وہی حرکت تم کر رہے ہو, میرا انکار ہو جاؤ گے. یاد رکھو, تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے میرا انکار کر کے. تم دعوت الاسلام کا انکار کرو نہیں سکتے, تم یاجوج ماجوج کا انکار نہیں کر سکتے, تم مسیح دجال کا انکار نہیں کر سکتے. سورہ رحمان پڑھتے ہو, کن کن نشانوں کا تم انکار کرو گے, کن کن نشانوں کا انکار کرو گے. ہاں, ایک تو مجھے پہلے چیک کرنا ہے کہ یہ سونا ہے یا نہیں ہے, چاندی ہے یا نہیں, تو نشانات لے کر آگے چیک کرو. ارے اپنی مرضی چلا رہے, بٹھاؤ 2-3 مفتیوں کو ساتھ میں, سب پتا چلے گا. کل بتایا تھا بھونکنا نہیں ہے, ذرا آرام سے بیٹھنا. بات تو سن میری, ایم خان بات بھی سنا کرنا, بدتمیز بات بھی سنا کرنا. پڑے ہیں بائبل کو نہیں مانتے, حدیث کو قرآن مانتے, تیرے جیسے کی تیری اوقات ہی نہیں آتی. میری بات سن, محمد عربی تھے, جہنم میں جائے گا. تو یاجوج ماجوج کی طرح ہے جو دھیریہ ہیں, اسلام کو مانتے ہی نہیں ہے. تو بھی کہاں مان رہا ہے, تو اسلام کی بات مت کر, پھر اللہ کا نام مت لے, پھر خدا کی بات مت کر, نبی کی بات مت کر, رسول کی بات مت کر. یہ سارے اہل کتابیں کی باتیں تو بات ہی کیوں کرتا ہے ان کی. تو یہ بات کر کہ میں ایک نئے خدا کی بات کر رہا ہوں, میں وہ ہوں فلاں, یہ بول تو اہل کتابی ہوتے ہوئے. خان صاحب آپس میں جو مرضی کریں, لیکن میں تمہیں ظاہر صاحب دوبارہ وارننگ کر رہا ہوں. میرے نام چھپ کر رہے ہیں, دوبارہ وارننگ کر رہے ہیں. ایک منٹ, محمد کا نام نا تمہارے منہ پہ نہیں آنا چاہیے. بس میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, محمد کا نام اپنے منہ پہ لانا ہی نہیں. بس یہ ایک میری ریکویسٹ ہے. اور سوال کرے, بات انٹرویو بھی صحیح نہیں کرنے آتے, چپ کر کے بیٹھ بھائی. آگے وہ ساندرا آیا ہوا ہے, چپ کر, وہ ساندرا آیا ہوا ہے. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام لے, کسی نبی کا نام لے. ارے تو کچھ نہیں کر لے گا, زیادہ سے زیادہ 100 200 2-4 ہزار لوگوں کو گمراہ کرے گا, اور جائے گا تو بھی جہنم میں, وہ بھی جہنم میں. نوٹ کر لے بس, اور کچھ نہیں کر پائے گا. تیرا باپ آ گیا یہاں بیٹھا ہے نا, عنقریب جب انٹرنیشنل کورٹ چیلنج میں نے کر دیا ہے نا, جب علماء دین بیٹھیں گے بیٹا, خبر میں بھی گھسے گا نا, نکالوں گا تجھے, سمجھا نا. حکم جاری کروں گا بیٹھ کے انشاءاللہ,
समझा ना, पूरे वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर, पूरे 57 इस्लामिक कंट्रीज IOC को ले लूंगा साथ, और याद रख हिंदुइज्म पूरा मेरे साथ होगा, क्योंकि मैं उनका शिव भगवान हूँ, आखिरी मसीहा महादेव, कल की अवतार, समझो ना, नहीं है, ये मेरी फौज है। और तू मैं क्या बताता हूँ, मोहम्मद का भी कुत्ता नहीं है, मोहम्मद अभी तक बड़े शरीफ आदमी थे, धोखा ना कर मजाक कर। अच्छा मुफ्ती साहब, आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अगर ये चुप नहीं होगा ऐसा करेगा तो खत्म कर देंगे। नबी की तौहीन ना कर, तो नबी की तौहीन किसी की ना कर, नबी और नबी में फर्क मत कर, रसूल और रसूल में फर्क मत कर, सबको एक जैसा इज्जत दे, और फिर करना है बात तो धैर्यों से कर, आगे तो इस्लाम। मधुर साहब, जाहिर साहब, थोड़ा सा सब्र करें, 3-3 मिनट कर लें आप लोग, 3-3 ऐसे ना करें, आप 3-3 मिनट करके बोल लें, ठीक है? आप अपना टाइम सेट कर लें, 3-3 मिनट करके बोल लें। मैं बैक स्टेज, उसको तो आप दे ही नहीं रहे, तो वो बेचारा मेहमान आया हुआ है जर्मनी से, ये आप क्या कर रहे हैं? है? ये अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। वो सांडा कहाँ गए? जाहिर साहब, सांडा साहब को बुलाएं जी। बंदे आपके खुद ही चले गए हैं, नीचे कोई भी नहीं है, नीचे इंजीनियर साहब एक बैठे हुए हैं, वो अच्छा बात सुनिए मुफ्ती साहब, आप आपस में बात कर रहे हैं और 3-3 मिनट। अच्छा मुझे बात करने दें, आप मुझे बात करने दें। आपके शो में इस तरह कोई भी नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हमने चाहा था ये मजहबी लोगों का शो है, ये तो किसी के भी नहीं है, निकाल के फेंकिए इनको बाहर। कोई आलिमों को, मुफ्तियों को लेके आइए, जजेस को अपॉइंट करिए, तहकीक होगी। ये पागल छिचोरों को लाके बिठाएं, ज़हनी मरीजों को। इसको कल की बात याद नहीं कि आज क्या है। इसका ज़हनी तवाज़ुन आप पे भी इल्जाम आ रहा है, डेट में आ गया बेचारा, 70 के ऊपर चला गया, इसको लेके आके बिठाएं आप। वो आपको भी कह रहे हैं। अरे भाई, अबे ये जो वीडियो है ना, लेके आके सेक्रेटरिस्ट को पता चलेगा तुझे। मैंने सेल्फ MBBS कर लिया है, सेक्रेटरिस्ट भी हूँ मैं, समझा? मेरे को क्या बोलेगा? एनाटॉमी पूरे 19 सब्जेक्ट मैंने MBBS के खुद पढ़ लिया अपने आप से। मुझे बात कर रहा है मैं रह गया हूँ, आपने करवाना है तो करवाना इंटरव्यू। लोटे थाली में क्या बैगन, शाका, कहीं के बदतमीज। तू मजहब की बात ही ना कर, ना अल्लाह की बात करना, नबी की बात करना, रसूल की बात करना, कुरान की बात कर, ना अहले किताबियों में आके तबलीग कर। तू जाके धैर्यों में तबलीग कर, याजूज माजूज में जाके तबलीग कर, वहां तेरी इज्जत होगी। कम से कम लोग तो तुझे नहीं बोलेंगे कि तू मजहबी है। अरे सर का दर्द कर लगा के रखा है ना, इसको मसीह दज्जाल को मालूम है क्या है, ना इसको याजूज माजूज क्या है मालूम, ना इसको दावतुल मिनल अर्ज मालूम, ना इसको ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम मालूम, ना इसको कुरान हदीस के बारे में मालूम, ना इसको सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की तौहीन इज्जत के बारे में मालूम। उसको लेके आ गए आप लोग, बिठा के वामा करा रहे हैं। कोई पागलों को लेके आएंगे तो आप अपना म्यार खो देंगे जनाब। आप 2-3 मुफ्तियों को लेके आइए और मुझे बिठाइए और इंटरनेशनल कोर्ट चैलेंज एक्सेप्ट करिए। अगर मैं गलत निकला तो आप लोग जो बोलेंगे, अल्लाह की कसम पूरा राइटिंग में दूंगा लिख के, मेरे बच्चों के साथ। उसके बाद बोलूंगा अल्लाह मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब इन लोगों का, ये पूरी उम्मत का अजाब इन लोगों के ऊपर होगा, और मैं फिर हट जाऊंगा। उसके बाद एक वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, एक जगह तबलीग भी नहीं करूंगा इंशाल्लाह। है चैलेंज तो आओ, तुम्हारे पूरे उलमाए दीन आओ, है तो चैलेंज पूरी दुनिया में जमा करो एक आलिम को, मुफ्ती को, तब पता चलेगा जहां मर्द ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम किसको कहते हैं, समझे ना? आप लोग क्या कर रहे हैं? अपना वक्त खराब कर रहे हैं जाहिलों के पीछे। अरे एक अहमदी उल्लू का पट्टा बना हुआ है, क्या पूरे अहमदियों को लेकर उठाएंगे यहाँ पर? कोई आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम में आ गया तो यहूदियों की तरह हरकत ना करे, मॉब लिंचिंग, रोड पे ठहर के फतवे। अरे पूरा बिठाओ, बोल रहा हूं ना, कोर्ट, इस्लामिक कोर्ट मर गया क्या तुम्हारा? पूरा बिठाओ, अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हूं मैं, मेरी आल औलाद के साथ। अगर गलत साबित हुआ तो अल्लाह की कसम तुम्हारी जो सजा होगी या माफ करना कबूल कर लूंगा। याद रखो, अगर सही साबित हो गया ना, चुन चुन के मेरे गद्दारों को निकालूंगा, और याद रखो इसी उम्मत के जरिए वो सजा दूंगा सूरह अल-माइदा की, या हाथ पैर कटवा दूंगा अपोजिट से, या कत्ल करवा दूंगा, या सलीब लगवा दूंगा। याद रखो, हाँ, ईसा मसीह आखिरुज़ ज़मां हूं, किसी के बाप का इजारा नहीं हूं मैं, अल्लाह की निशानी हूं। समझ में आ रही है बात? है जहां मर्द तो आओ इस्लामिक कोर्ट चैलेंज के लिए, और फिर अगर गलत साबित हो। एक मिनट मधु साहब, गुजारिश ये है कि अभी आप फरमा रहे थे कि मैं इनको कत्ल कर दूंगा, इन जाहिद खान को कत्ल कर दूंगा, तो आप कब फिर इसको कत्ल करने जा रहे हैं जर्मनी के अंदर? अरे जनाब ऐसे नहीं, जब मेरे रियासत, मेरे पूरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, इस्लामिक कोर्ट चैलेंज जब मैं जीत जाऊंगा तो इन जाहिलों को तो मैं कत्ल कैसे, शरीयत को देखूंगा, शरीयत के मुताबिक ये जहनी मरीजों का कत्ल करना जायज नहीं है, ये तो जहनी मरीज है।
ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں ان کو قتل کر دوں گا, تو اس اطہر کو, یہ جتنے بھی دعوے داران ہیں, ان کو قتل آپ نے کب کرنا ہے؟ یاد رکھیے جو ہوش و حواس میں ہوں گے, یہ بیچارے تو ذہنی مریض ہے, ان کو تو شریعت لاگو ہی نہیں ہوتی. یہ بیچارہ جو ہے نا, اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. تو جاہلوں پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنا ظلم کا مطلب اپنی طاقت بتائے, تو میں میرے نبی نہیں بتا تو میں کیسے بتاؤں گے بیچارے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا, تو ابھی ایک دم آپ نے موقف تبدیل کر لیا ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ ایسی تو نہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں ذہنی مریض تم ہو, پاگل تم ہو, تو تم اس کو کہہ رہے ہو کہ وہ پاگل ہے. اب یہ فیصلہ کون کرے گا, سوال یہ ہے. دیکھیے جناب, میں نہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں نہ آپ کو. آپ بھی ذہنی مریض ہے میرے لحاظ سے. آپ کو ایک تو انگلش نہیں آتی, اور ایک آپ سرٹیفائڈ جج نہیں ہے, آپ کو قاضی بھی نہیں ہے آپ, اور آپ دوسرے مفتی کو کوئی بٹھاتے بھی نہیں ہے. اور ایک بات سنیے, اپنی بولے جاتے. ارے بھائی آپ کے پاس لاجک منطق بھی تو نہیں ہے. یہ ذہنی مریض ہے, ان کا پہلے میڈیکل ٹیسٹ کروائے تو بیچارے ذہنی مریض لگے. ذہنی مریض کو شریعت اسلام میں کیا قتل کی سزا ہے؟ ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, سنیے پہلے, سن لیجیے مجھے, جب آپ نے چھیڑا تو پوری بات کرنے دیجیے. دیکھیے یہ ذہنی مریض ہے, میں بول رہا ہوں میرے جو دشمن ہوں گے, جو ہوش و حواس میں ہوں گے, ان کو نکالوں گا, پھر معافی کا بھی تو موقع دوں گا نا. میں کیا جہنم میں جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا؟ معافی کا موقع دوں گا, ثبوت پیش کروں گا, اس کے ساتھ میرے لوگ پیش کریں گے. نہیں مانتا تو ٹھیک ہے بھائی, اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ, اور اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا. اور اگر کوئی خلاف آتا ہے, افنس کرتا ہے, کرائم کرتا ہے میرے خلاف, تب اس کے اوپر جرم عائد ہوتا ہے, تب وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے. وہ انسانیت کا قانون بھی اس کے خلاف ہوتا ہے, اور میرا قانون جو کہ اللہ کا قانون ہے, جو کہ انسانیت کا قانون ہے, وہ بھی خلاف ہوگا. وہ بات کر رہا ہوں. آپ لے کے آگے اس کو مار رہا ہے, اس کو مار رہا ہے. ارے کیا آپ الزام لگاتے ہیں بیٹھ کر؟ میں الزام نہیں لگا رہا, تھوڑا سانس بھی تو لیا کریں, اگلے بندے کو بولنے نہیں دیتے آپ. تو ویسے آپ کو میں شاباش دیتا ہوں, آج آپ نے نا سب جھوٹے قذابوں کو بھگا دیا ہے. زاہد خان بھی دم دبا کے بھاگ گیا آپ کے سامنے, وہ ٹک نہیں پایا, 2 منٹ نہیں ٹک پایا. زاہد خان قذاب کو آپ نے بھگا دیا. میں اس چیز کی مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں. اور اطہر وہ جو ایک نیا ملحد آیا ہے, اس کو بھی آپ نے, اور سینڈر کو بھی بھگا دیا آپ نے. ویسے اس چیز کی شاباش کے مستحق ہیں آپ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یاد رکھیے میرے بھائی, اللہ پاک کی قسم ہے, اللہ کے نشانیاں پوری ہوئی ہیں, آیات کبریٰ. اور اگر میں غلط ثابت ہوا تو میں سرنڈر کرنے تیار ہوں, لیکن اسلامک انٹرنیشنل کورٹ کے اندر جہاں پر مفتی ہو, سب ہو, آ رہے کوئی موب لنچنگ کر رہا ہے, کوئی لے کے گھر پہ ہم لوگ کو. ایسے ایک اور مجھے یاد آیا ابھی کہ عبد القادر کو بھی آپ نے بھگا دیا. آج اس کو میں نے اتنے فون کیے, پتہ نہیں اس کو آپ نے کیا چورن دی ہے, پھکی دی ہے, وہ تو بیچارہ فون ہی نہیں اٹھا رہا. اس کو بھی مدعو صاحب آپ نے بھگا دی ہے. تو ہماری بات یہ, مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ سے یہ سارے جھوٹے قذاب وہ آپ کے سامنے بھاگ چکے ہیں, فیل ہو چکے ہیں. تو ہم نے وعدہ یہی کیا تھا کہ جناب جب آپ لوگ فائنل کھیل لیں گے اپنا آپس میں, تو اس کے بعد جو جیتے گا, جو ونر ہوگا, اس کا پھر میرے ساتھ مکالمہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو مدعو صاحب اب وقت آ گیا ہے کہ اب میں آپ کے ساتھ 1 to 1 مکالمہ کروں. ٹھیک ہو گیا؟ بے شک, لیکن آپ سے گزارش ہے مفتی صاحب, ایک تو آپ کی خوشخبری سنا دوں, یہ کہ اللہ کا فضل ہے کہ کم سے کم دوسرے مفتی حضرات نہیں آئے, آپ جیسے بھی آئے, نئی ماموں سے نکٹا ماموں ہی صحیح آئے. لیکن آپ سے گزارش ہے 1-2 مفتی حضرات کو بھی لائیے جناب ساتھ میں اس میں, تاکہ بات چیت ذرا صحیح ڈھنگ سے ہو, تحقیق ہو سکے پوری. میری آپ لوگوں سے تحقیق کی گزارش ہے, میں ابھی آپ لوگوں کو ایمان لانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں. 1 منٹ, ابھی تو ڈیبیٹ کریں گے نا. اور رہی بات مفتیوں کی, وہ نیچے 2 مفتی بیٹھے ہوئے ہیں, مفتی ایک کامران لطیف صاحب اور مفتی غلام مدنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو اور بھی مفتی آ جائیں گے, جتنے مفتی کہیں گے وہ سارے آ جائیں گے آپ کے سامنے. لیکن ابھی تو 1 to 1 آپ کے ساتھ میں کروں گا نا, آپ میرے ساتھ میچ کھیلیں گے ابھی. تو آپ نے بہرحال مبارک باد تو آپ لیں, اور جو آپ نے بھگا دیا ہے ان کو جھوٹا ثابت کر دیا آپ نے. کس کو؟ زاہد خان کو جھوٹا ثابت کر دیا. قادیانی مرزیوں کا وہ جو ملہم ہے عبد القادر, اس کو جھوٹا اور قذاب ثابت کر دیا, اس کو بھگا دیا آپ نے. اور اطہر کو بھی, ملحد کو, اس کو بھی بھگا دیا آپ نے. اور جناب یہ جو سینڈر آیا تھا اس کو بھی بھگا دیا. تو اب وقت آ گیا, ہم نے وعدہ کیا تھا کہ بھائی جو آپ قذابوں میں سے, فراڈینوں میں سے جو جیتے گا, اس کے ساتھ پھر میری فائنل ڈیبیٹ ہوگی. ٹھیک ہے نا, یہ چونکہ وعدہ میں نے کیا تھا. تو اب کریں گے 1 to 1 ڈیبیٹ. اب آپ مجھے بتائیں, وقت بتائیں
टाइम तय करते हैं। चलें जी, बोल लें आप। जनाब, आपने कहा कि 2 मुफ्ती आपके पास है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। मैं आलिमुल गैब नहीं हूँ, मेरा अल्लाह जो बताता है वही पता चलता है। मैं उसका बंदा हूँ, मरना है मुझे, अल्लाह से मिलना है। लिहाजा वो दो मुफ्ती हजरात को आए जो इंग्लिश जानते हो और अपना इंट्रोडक्शन दें और अदब भी जानते हो, और एक रिटायर्ड जज को भी बुला लें, या कोई एक्टिव जज होगा ना पाकिस्तान में उसको बुलाएं, फीस देकर उसको बुलाएं। नहीं फीस दे सकते तो कोई मुसलमान आपका कोई होगा ना फॉलो, उसको जज को बुलाए। अभी तो आप मेरे साथ करें ना जी, फिर वो मुफ्ती मौलवियों को बुला रहे हैं, तो इंजीनियर तो डॉक्टर को बुला रहे हैं, तो इंग्लिश वाले को बुला रहे हैं। पहले तो मेरे साथ डिबेट आप करनी है ना, आपने वक्त बताएं, छोड़ें अभी। अरे अभी भी तैयार हूँ जनाब, लेकिन मैं आप ही के साथ करूंगा, लेकिन उनको बीच में अभी नहीं, रखिएगा। आज की नशिस्त देखे, आज की अभी खत्म कर देते हैं ना, कल ही 3 बजे कर लेते हैं ना। तो एक काम करिए ना जनाब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, माशाल्लाह, खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, मैं इसके साथ हूँ। और याद रखिए, ये कज़्ज़ाब दज्जालों का कोई अब रहने वाला नहीं है। अब तो क़यामत आने वाली है, ये पूरे जाने वाले जहन्नुम में। अल्लाह ने ईंधन इनको बनाकर पैदा किया जहन्नुम का, ये करेंगे अपना काम और भागेंगे। इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं इंशाल्लाह, याद रखिए। मैं हाँ, जो मरीज है उनको दवाखाने में शरीफ भी करवा दूंगा, ट्रीटमेंट भी करवा दूंगा। ये बीपी शुगर के मरीज बेचारे, जरा मैं गुस्से में आ गया तो ऊपर से नीचे तक इनके अंदर जो है ना पूरे रग नस उनके कांपने लग गए, ऐसे ऐसे फड़फड़ा कर चले गए, समझे? ये यकीन मानिए मधु साहब, आपने बहुत बड़ी बड़ी विक्टिंग रही हैं दुनिया। ये जाहिद खान कज़्ज़ाब, इसने जनाब बड़ा रोला डाला हुआ था, और मेरी इतनी किताबें और मेरे इतने उम्मती हो गए हैं, लेकिन आपने विकेट जो गिराई है ना ये 3-4 दिन के अंदर, वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन अब अल्लाह और मुझे इल्म में इजाफा कर, ताकत अता कर, आमीन। बस ठीक हो गया ना। तो अब चूंकि आप विनर हैं, तो अब तो बनती है ना कि हमारे साथ भी, अब मुसलमानों के साथ भी थोड़ी सी आप भी वोट करें। लब्बैक लब्बैक लब्बैक, मैं तैयार हूं जनाब, लेकिन साथ में सपोर्टिंग को बिठाइए ना, दिखाइए ना उनके चेहरे भी। मैं आप ही के साथ करूंगा, आप ही के साथ। और याद रखिए, आप चाहे कुछ भी बोले, मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि अब आप सीरियस हो रहे हैं और मैं सीरियस लोगों की इज्जत करूंगा इंशाल्लाह। आप 2 मुफ्तियों को लाइए और मेरी बात को भी जो है ना एक एक करके तहकीक करिए मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते उम्मत को बचाने दीजिए। मधु साहब, मैं कह रहा हूँ मेरी और आपकी 1 to 1 होनी है, आप कह रहे हैं दूसरों को भी लाएं। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आप? देखिए सना, आपकी मेरी होगी, लेकिन साथ में उनको भी बिठा। आप इस किस्म की हरकत करेंगे ना तो फिर मशकूक हो जाएंगे आप। अभी तक तो देखिए कि आपने विन किया है और इतना बड़ा मैच आपने खेला है, तो आप अब 1 to 1 आइए ना जी, मेरे साथ आप करिए जी। जनाब मैं उसके लिए तैयार हूं, मैंने लब्बैक कहा ना, मैं तैयार हूं मेरे भाई, आपकी हर बात आंखों, लेकिन सपोर्टिंग में लोगों को बिठाए ताकि वो भी वो बैठे हुए ना लोग, तो आप वजन हो रहा है और वजन बढ़ेगा तो सच्चाई पूरी चल जाएगी। और मधु साहब, हमारी इस गुफ्तगू को हजारों लोग डेली बैठ के सुनते हैं और आप देख नहीं रहे। ये इतनी वायरल हो रही है, पूरी यूट्यूब के ऊपर चर्चे हो गए हैं आप लोगों की इस कुश्ती के। ये जो कुश्ती काफी दिनों से जारी थी, तो इसके नताइज भी आज फाइनल डिबेट हुई। तो बहरहाल ये है कि अब तो अगला मरहला शुरू हो रहा है ना, तो अब अगला मरहला यही है कि ये जो आपकी डिबेट हमने करवाई थी, ये जितने भी नबूवत के, मसीहियत के, महदियत के, इल्हामियत के, रसूलियत के दावेदारान थे, उनके मबैन एक डिबेट कराई। हमने ये कहा था कि जो फाइनल जीतेगा उसके साथ मैं करूंगा, ये तो मैंने कहा था। मैंने ये तो नहीं कहा था कि भाई मेरे साथ और भी मुफ्ती आएंगे, या आपने उस टाइम एक्सेप्ट किया था, ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो अब आपने बीच में दूसरे लोगों को भी घुसेड़ रहे हैं। तो रही बात दूसरे मुफ्तियों की, ये देखे ना, ये मुफ्ती आ गए हैं, ये मुफ्ती जितने आप कहेंगे मैं इकट्ठे कर लूंगा, लेकिन हम करेंगे 1 to 1, आप और मैं, बस। उसका टाइम मुझे बताइए कब? जनाब हर टाइम के लिए तैयार हूं, मैं अभी भी तैयार हूं, लब्बैक। और सुनिए मेरे भाई, आपको अभी भी बोल रहा हूं, जो आप जैसे मुफ्ती को एक को बता रहे हैं, बताइए उनको खामोश रहने के बोलिए, आप ही मैं ही करेंगे, आप मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं करेंगे। अगर वो कुछ बैठ के जज करते रहेंगे खामोशी से, आपकी गलती होगी तो आपको बताएंगे कि भाई ये गलती आप कर रहे हैं। जो शख्स नबी नहीं बोल रहा है, आप उसको नबी क्यों बोल रहे हैं? जो आप देखें
तहकीक करें तो वो भी तो बैठेंगे, तो 1 से 4 माइंड को बैठना चाहिए ना। ये जज भी होता है कोर्ट में तो वो कई वकीलों को बिठाता है, पूरा ग्रुप बैठता है, पब्लिक आम खास आके बैठती है, जज ऐसे फैसला नहीं करता भाई मेरे। तो जब आप 1 to 1 करेंगे आप मैं ही करेंगे, आप मैं ही, लेकिन सबको बिठाना होगा। तो देखे जज फैसले कर रहे हैं, वो देखो कमेंट आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं मधु साहब आप जीत गए, जिंदाबाद, वेल डन। वो देखे लोग शाबाश कह रहे हैं, आप पता नहीं किधर सोए हो गए हैं, टानक वाइन के नशे में मस्त हैं। देखे तो ध्यान नाल वेख्या भी तो करो ना जी। वो आप लोगों को, वो लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं कि जाहिद खान को ठीक जूतियां रसीद की हैं मदूद खान तुमने, और अब्दुल कादर को भी ठीक तुमने जनाब उसको नाको चने चबवाए हैं, और जितने भी आए थे ये इनकी सबकी विकटें तुमने गिरा दी हैं। वो तो मुबारकबाद तुम्हें दे रहे हैं यार मदूद, क्या हो गया है? अब बात समझ ही नहीं रहे, बस अपनी दबा के रखी हुई है। तो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ बात करो, मेरे साथ अभी अकेले में, कल करते हैं, क्या ख्याल है? चलो बोलो। लब्बैक, तैयार हूँ जनाब, तैयार हूँ। और जो लोग मुबारकबाद दे रहे हैं उनको इंशाल्लाह वो भी वक्त आएगा, वो बोलेंगे कि अल्लाह के वादे पूरे हुए, अल्लाह के अंबिया अलैहि सलाम के वादे पूरे हुए, अब हमें जन्नत की तैयारी करना है। इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, दौलत शोहरत ताकत कुछ नहीं, हमको मरना, अल्लाह से मिलना और जन्नत अजीम पाना है। आप लोग क्या समझते, मैं दौलत का शोहरत का भूखा हूँ? बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी, सारे अंबिया अलैहि सलाम सच्चे, उनकी पेश गोई अल्लाह ने जो बताई पूरी हुई है। मसीह दज्जाल आ गया, याजूज माजूज निकल गए, मैं ईसा मसीह महदी अलैहि सलाम दोबारा आ गया, दावतुल अर्ज निकल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1.5 दिन का वक्त दिया हुआ, 1,500 साल मुकम्मिल हो रहा है। अरे उम्मत को पहचाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 2 रोटी में खाकर जिंदा रहूंगा जब तक काफी है। मुझे अल्लाह के वास्ते उम्मतियों को बचाने दीजिए, अल्लाह का डंका हो चुका है, अब क़यामत आ रही है मेरे भाइयों। प्लीज मैं तैयार हूँ आपसे भी, लेकिन कुछ मुफ्तियों को भी बिठाइए, बस गुजारिश है आपकी, बाकी आपकी मर्जी। अल्लाहू अकबर, अल्लाह। चले जी मधु साहब रुकिए, कल डिबेट करूंगा मैं आपके साथ, अभी चूंकि आप मौजूद हैं। हेलो, वो कितने टुर गया, नस गया है खोती दा। ओ यार कमाल हो गई, आज तो मजा आ गया। गुलाम मदनी किधर टुर गया यार? मुफ्ती साहब हाँ जी शाह जी। यार दूध शाह जी आज तो चस आ गई है यार, इनू जरा क्या कहता सी पिया, मुफ्तियां नूं मेरे सामने लियाओ ते मैं सारे मुफ्ती ना इंटरनेट ते मुफ्ती इकट्ठे कर लियाने सन, हुण वो दौड़ गया। 1 मिनट यार, कार 1 मिनट इनू करो, इनू सदो, हो नहीं सदो, इनू जान नहीं देना, इनू कॉल कर। बंदे दा पुत्तर बन सामने आ वे, इन्ने मुफ्ती आ गए नहीं। 1 मिनट ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦਮੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਸ਼ਫ जी उस्ताद जी हाजिर। लगदा किते गश पै गया, ਇਹਨੂੰ ਕਰਮਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਘਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਗੇਮ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਲੱਗਦਾ। 1 ਮਿੰਟ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਇੰਨੇ ਮੁਫਤੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਫਟ ਜਾਣਾ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਪਗਲੇ, रुलाएगा क्या। मधु साहब किधर चले गए? इतने मुफ्ती आ गए, आपने फरमाया था मुफ्तियों का। तो आ गए तो मैं पलट के आ रहा हूँ। जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाओ। जल्दी आ, लितर तैयार रखे ने असां। एक बंदा सानू सही बांदर किला लब्भा है उस्ताद जी, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਬਾਰੇ ਚ ਹਵਾ ਭਰ ਛੱਡੀ, ਇਹਦੇ ਦਸਤੀ ਆਏਗਾ, ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਆਹੋ ਇਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਾਲਾ ਲੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਪ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਆ ਗਿਆ ਬਈ, ਚੁੱਪ ਬਈ।
آئیے آئیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مفتی حضرات آئیے, اگر مفتی واقعی ہے تو آئیے, اور مفتی عالم نہیں ہے تو پلیز چلے جائیے. میں صرف عالموں سے بات کروں گا. مودود صاحب یہ سارے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایک سے آپ بات کر لیجئے. میں انٹروڈیوس کروائیں اپنے آپ کو پلیز. جی انجینئر صاحب آپ پہلے انٹروڈکشن کروا دیجئے. کون, میں؟ جی آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے. مودود صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جناب, آ رہی ہے. جی مودود صاحب, میرا نام انجینئر محمد کامران لطیف ہے اور میں باقاعدہ تدریس کا علم حاصل کر رہا ہوں ایک مفتی صاحب سے جو باقاعدہ پچھلے 23 برس سے پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں تو آپ کو بالکل دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں جس کیپیسٹی میں مجھے یہاں پہ لا کے بٹھایا گیا ہے میں اس کے اندر آپ کے ساتھ بالکل فیئرلی چلوں گا. ٹھیک ہے, اور آپ میرے ہوتے بالکل آپ ایزی ہو کے آپ بات کر سکتے ہیں. ہو چکے ہیں, ابھی سند باقی ہے؟ نہیں, میری سند ابھی باقی ہے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, لیکن آپ کے ساتھ میں بالکل درمیانے راہ میں چلوں گا, آپ پریشان نہ ہو اس حوالے سے. اچھا یہ بتائیں, کم سے کم یہ حدیثیں پڑھے ہیں کیا؟ مستدرک الحاکم, جی احمد بھائی آواز آ رہی ہے, احمد بھائی آواز آ رہی ہے آپ کی. مشکات شریف. میں جی میں پہلے یہ حدیثوں کے نام بولتا ہوں, یہ سب پڑھے ہوئے ہیں. مسجد کے بارے میں, یادو کے بارے میں, دعوت من الارض کے بارے میں تو ہم ٹاپک پہ بات کریں گے جناب. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ اسلام زندہ باد ہوا, اور مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی پیشگوئیاں پوری ہوئی. اب ہمیں قیامت کے لیے تیاری کرنا ہے بس. مبارکباد. بات سن لیے. احمد بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. یہ حدیثوں کے نام بولتا ہوں, اگر آپ پورے پڑھے ہیں تو آئیے, نہیں تو پلیز آپ اس کا علم حاصل کر کے آئیے مسیح دجال کے بارے میں پورا, تاکہ ہم سیریس بات کر سکیں. مودود صاحب بات سنیں. مودود صاحب خاموشی سے ذرا بات سنیے گا, آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں آپ دیکھیں, یہ کتنے 8 لوگ ہم بیٹھے, 9 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی پہلے ہی اسٹریم جو ہے نا, بات سنیں, اسٹریم پہلے ہی تقریباً یہ 76 منٹ کی ہو چکی ہے, 1 گھنٹے سے اوپر کی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک شخص کا اگر آپ اس طرح میری طرح بات کریں گے نا, مفتیان کرام 9 بیٹھے ہوئے ہیں, آپ 2-3 کہہ رہے تھے, اس میں 9 مفتی موجود ہیں یہاں پہ. تو ایک شخص کو اگر آپ اس طرح سوالات جوابات کا سلسلہ کریں گے تو وہ بہت ٹائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو ہم اپنی شورٹی دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم بالکل فیئرلی چلیں گے. یار آپ کی بات سننے کے لیے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنا کام چھوڑ کے. آپ بات کریں بھائی, آپ اپنا دعویٰ پیش کریں, آپ اپنا بتائیں, آپ جب پیدا ہوئے تھے تب آپ کون تھے, اور پھر اب اس وقت تک آپ جو ہے وہ ساری اپنی بات ہمیں بتائیں, تاکہ ہم آپ کی جو ہے نا وہ متوازی طور پہ آپ کی بات سنیں. اب آپ بولیں. مجھے 3 منٹ کا موقع ملے گا. جی 1 سیکنڈ ہولڈ کیجئے. جن بھائی کا مائک کھلا ہوا ہے وہ مائک بند کر دیں پلیز. سہیل احمد آپ کا مائک کھلا ہوا ہے, مائک بند کر دیں پلیز. بولیے پلیز. چلیے مجھے 3 منٹ کا موقع ملے گا نا بولنے کے لیے, 3 منٹ کی اجازت ہے؟ جی بات کریں. جی بولیں. دیکھیے میں شروع کر رہا ہوں آپ کے ٹائمنگ سے. 18 ہو رہے ہیں تو میں 19 20 21 تک 21 ساڑھے 21 تک بات کروں گا. اجازت دینا, بیچ میں ڈسٹرب نہ کرنا. دیکھیے جناب, میں عیسیٰ ابن مریم پچھلے جنم میں یروشلم میں زندہ رہا اور کشمیر گیا, اور میرا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا, کیونکہ میں تصدیق توریت کے لیے آیا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کی خبر کو چھپا دیا گیا تھا, تو میری خبر کو بھی چھپانا اللہ کی ذمہ داری تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی, تو مجھے بھی 120 سال زندہ رہنا ضروری تھا. میری بیوی تھی میری میگڈلین, میری بڑی بیٹی سارہ تھی, اور اس کے بعد بڑا بیٹا یہودا بھی تھا, اور میں 120 سال زندہ رہا. میں کراس پر بے ہوش ہو گیا تھا, وفات آئی تھی مجھے. وفات کی معنی موت کے نہیں ہے, لیکن مجھے وفات آئی تھی. پھر مجھے تیسرے دن باہر اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر نکالا. اسی کے معنی اللہ نے اپنی طرف اٹھایا, کیونکہ اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا, دوسروں کو تباہ کیا, تو اللہ نے نہیں کیا, فرشتوں کو بھیج کے کیا. ویسے اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے بے ہوش کروں گا, یعنی وفات دوں گا. سورہ زمر آیت نمبر 42 میں وفات کو نشان بتایا گیا ہے. وفات کے معنی بے ہوشی کے, نیند کے بھی ہوتے ہیں, موت کے ہوتے کنفرم نہیں ہے, کیونکہ وفات کے جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ گنجائش رہتی ہے موت یا بے ہوشی. لیکن یاد رکھیے میں انتقال نہیں کرا تھا, اس وقت میں بے ہوش ہو گیا تھا.
اور خبر سے اللہ تعالیٰ مجھے تیسرے دن باہر نکالا فرشتوں کو بھیج کر. تو یہ اللہ کی طرف اٹھانا تھا, لہٰذا اللہ نے مجھے بے ہوش کر کے اٹھایا اور مجھے پاک کیا ان کے بلیم سے, اور میں پھر 120 سال زندہ رہا اور میرا انتقال ہوا. اب میں روحانی دوبارہ جنم لے کے آیا ہوں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر, اور میں ہی لارڈ شیوا, دتاتریہ, وامن اوتار, وراہ اوتار, کلکی اوتار, وینکٹیشورا, نرسمہا ہوں. نوح علیہ السلام کی قوم میں میری بشارت دی گئی تھی کہ میں جب آؤں گا تو آخری ڈسٹرائر ہوں گا, کلکی اوتار, آخری اوتار یعنی میں. تو ہندوستان میں کلین شیو آیا ہوں, کیونکہ جب میں شری رام بن کے آیا تھا, شری کرشن بن کے آیا تھا, بدھا بن کے آیا تھا, تب بھی کلین شیو. تو ہندوستان میں کلین شیو اوتاروں کو ویلکم کیا جاتا ہے, اسی لیے مجھے اللہ نے یہیں پر بھیجا. اور اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ شباہت نبی کی طرح نہیں ہوگی, مسیح مہدی علیہ السلام کی, عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہے. لہٰذا عیسیٰ مسیح دجال کے جیتنے کی وجہ صرف دو ہے, اس نے عیسیٰ مسیح کا انتقال ثابت کر دیا قرآن حدیث سے, اور عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام نے ثابت کرتا ہی لوگ اس کو مسیح مان لیے, جبکہ مسیح دجال تھا. وہ مسیح دجال, اس کے خلیفہ بھی مسیح دجال, پوری ایک ریاست ہے. لہٰذا میں آ چکا ہوں, میرا وقت ابھی کتنا ہو گیا دیکھیے, ہو گیا ابھی, اب آپ بولیے پلیز. اچھا جی آپ نے چھوٹا سا شارٹ تو ہو گیا, لیکن یہ دعوے تو مرزا قادیانی بھی کرتا تھا نا, یہ ساری باتیں تو مرزا قادیانی بھی کرتا تھا, تو اس میں اور آپ میں پھر کوئی فرق نہیں. اگر وہ مسیح دجال ہے تو پھر آپ بھی مسیح دجال ہوئے. ایک چھوٹی سی عرض ہے بھائیو, مدود میرا شارٹ سا کوسچن ہے, ایک منٹ ویٹ کریں بھائی, ایک منٹ ویٹ کیجیے گا سارے دوست. پیش کر دیں یار یہ کون سا بول رہے ہیں, مدود صاحب میری بات سنیں, مدود صاحب میری بات سنیں, آپ نے شارٹ جواب دینا مجھے, ٹھیک ہے. جب آپ فرسٹ ٹائم آپ جب دنیا میں آئے, جب آپ پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, تب آپ کا ریلیجن کیا تھا؟ اسلام. میں میرے ایک منٹ بس, ٹھیک ہے, خاموش, اسلام تھا. قادیانی یا نان قادیانی؟ میرے ماں باپ کو مسیح دجال نے پھنسا لیا تھا. حدیث شریف میں یہ لکھا ہے کہ ماں باپ جو ہے نا صورت بنا کر آئیں گے وہ مسلمان شخص کے پاس اور کہیں گے بیٹا اس کو مان. تو لہٰذا ہمارے ماں باپ جو ہے نا اس کے فتنے کا شکار تھے, اور میں اسی میں پیدا ہوا, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون, یعنی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا فرعون کے پاس. تو اللہ نے یہی واقعہ دوبارہ انداز سے دہرایا, اس بار مسیح دجال کے روپ میں اور عیسیٰ مسیح کے روپ میں. لہٰذا میرے ماں باپ کو میں نے اس فتنے سے نکالا تھا 2000 میں. میں انہی کے گروپ میں پیدا ہوا ہوں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے, کیونکہ اللہ کی سنت رہی ہے. جب میں شری کرشن بن کے آیا تو کنس کے گھر میں ہی پیدا ہوا تھا. جب میں شارٹ جواب دینا, بس شارٹ, اتنا وہ ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا. اچھا اب میری بات سنیں, آپ نے جو اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کتابیں وغیرہ بھی پڑھی ہیں؟ ٹھیک ہے, جواب دیتا ہوں پلیز, 1 منٹ لگ جائے گا شاید 2 منٹ. شارٹ دیکھیے, سوال آپ کا بہت بڑا ہے. نہیں چلے میں سوال کو چھوٹا کر لیتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب یہ چیزیں جو آپ نے جو یہ باتیں کرنی آپ نے, یعنی کہ آپ کو کب پتہ لگا کہ آپ جناب یہ ہیں مسیح ہیں؟ اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو بات آپ جو کلیم کر رہے ہو کہ میں مہدی ہوں اور میں عیسیٰ ہوں, ٹھیک ہے, اس طرح کے کلیمز جو ہیں وہ پہلے بھی دوسرے بھی کرتے رہے ہیں. انفیکٹ جس کو آپ دجال بول رہے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اس وقت, آپ آج تک کر رہے ہیں. تو آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ چلیے جواب کی اجازت ہے تو مجھے, آپ کا سوال ہی 2 منٹ کا ہو گیا تو مجھے جواب کے لیے بھی 2 منٹ دے دیں کم سے کم. ٹھیک ہے, بولیں. دیکھیے جناب, کیمرہ ہوتا ہے جاپان کا مارکیٹ میں, اور چائنا کا بھی. چائنا کا ہوتا ہے 500 روپے کا اور جاپان کا ہوتا ہے 15,000 روپے کا. دونوں سملر لگتے ہیں. تو مسیح دجال بھی سملر لگے گا مسیح کے, اور مسیح دجال اٹیک کرے گا مسیح کے نشانات پر, تو لوگ اس کو بھی وہی دعوے بولیں گے لیکن دھوکے کا شکار ہوں گے. لیکن جب مسیح مہدی علیہ السلام میں آ کر جب دعویٰ پیش کروں گا تو میرے اندر 100% نشانات فٹ ہو جائیں گے. مسیح دجال کے نشانات میں پیش کر دوں گا, جیسے میں نے کر دیا ہے قرآن, حدیث, تورات, انجیل, زبور, وید, پرانوں سے. فرسٹ ٹائم میں نے مسیح دجال کو بتایا ہے کہ اینٹی کرائسٹ 666, انگرا مینیو, جلندھر, ہرنیا کاشپو, ہرنیا کشپو, کوکا, ویکوکا, راون, یہ سارے نشان میں نے بتائے ہیں. اس سے پہلے کسی مسلمان نے پچھلے مذہب سے مسیح دجال کو نہیں بتایا. لہٰذا یہ نوٹ کریں, جتنے نشانات مجھ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پر کے بارے میں لکھے ہوئے تھے وہ 100% فٹ ہوئے ہیں, اور جتنے نشانات مسیح دجال کے بارے میں آئے ہیں, میرے دشمن کے بارے میں, اللہ کے دشمن کے بارے میں, اس پر 100% فٹ ہوئے ہیں. اور جو نشانات دعوت المللرز کے آئے ہیں قرآن, حدیث, تورات, انجیل, زبور, وید, پرانوں میں, وہ 100% جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا ہے. اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے جو خواب تھے, اس جگہوں کے نام جو استعمال ہوئے, اس کی تعبیر ہندوستان میں لکھ لی. لیکن جتنے نشانات ان کے ساتھ تھے وہ, یعنی وہ نشانات
यानी जिसमें सीन से वाकयात वो 100% हिंदुस्तान में हुए। गजवा हिंद, अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं सीरिया नहीं वो शाम है, यानी वो शाम नहीं बल्कि वो मशरिक है। अल्लाह के नबी मक्का मदीना में रहते हुए मशरिक का इशारा करते हैं, जहां से मसीह दज्जाल निकलेगा, और जहां से मसीह दज्जाल निकला वहीं मेरा ज़हूर हुआ है। लिहाजा ये भी लिखा है कि जिस सफेद मीनार के पास आएंगे वो मसीह दज्जाल भी होगा और मसीहा भी होगा। एक मसीहा होगा, एक नकली होगा, एक असली होगा। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सिर्फ बोलता रहा, लेकिन उसके माँ बाप का भी निशान नहीं निकला किताब में। उस मेरे साथ 1500 पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ साबित हुए हैं, और अल्लाह की ताईद मेरे साथ है, अल्लाह के बारिश के मौजूदों की ताईद है, दावत मिलेनियर्स की ताईद है, और याद रखिए याजूज माजूज चाइनीज है। ठीक है, आपका जवाब आपने जो दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि जो जिन अहादीस में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने भी वो रवायत की हैं, और बहुत सी मुहद्दिसीन ने ये किताबें, तकरीबन 16 से ज़ायद किताबों में तो ये अहादीस है, जिसमें जो सहाबा इकराम की जमात है वो उस जजीरे पर पहुंची थी जो कि जिस पे उन्होंने दज्जाल को देखा था। उन्होंने 4 सवाल किए थे। उन चारों सवालों के जवाब जो हैं वो तो अभी तक वो कुएं के अंदर पानी भी मौजूद है, वहाँ पे जो फसलें हैं फ़लस्तीन के उस एरिया में वो भी खड़ी हुई हैं। तो ये बातें आप समझ गए मैं कौन सी हदीस की बात कर रहा हूँ? अच्छा, तो अब ये बातें आपके जो सारे के सारे वो जो क्लेम्स हैं ना, जो आप मिर्जा कादियानी के ऊपर दज्जाल और कज़्ज़ाब होने का आप दावा कर रहे हैं, वो सारी आप ही की बातें जो हैं वो तो गलत साबित होती हैं इसी हदीस को सामने रखते हुए, जो कि बिल्कुल मुस्तनद है। उसकी हदीस पे आप बहस नहीं कर सकते उस हदीस पे। अब इसका जवाब बहस भी करूंगा, दलाइल भी दूंगा। आप रुक जाइए जरा, आप तमीमदारी की हदीस के बारे में बात कर रहे हैं। 3 रिवायत हैं इसके अंदर, सुनिए। पहली बात तो आके फरमाते हैं कि मेरे चचेरे जात भाई से मैंने सुना, क्या सुना कि 30 लोग एक कश्ती में सवार हुए। ये मैं ही ईसा इब्ने मरियम पिछले जन्म में पेशगोई करा था कि 30 लोग पहुंचेंगे एक इलाके में जो आइलैंड होगी, जहां सूरज डूबने की जगह सनसेट लिखा है। देखिए, सूरज डूबने की एक आइलैंड पे टापू पर पहुंचे, ये 30 रंग की कश्ती टूट गई और वो पहुंच सके। ये एक पेशगोई थी तमसीली, जिसमें मसीह दज्जाल को लंदन में बताया गया। जो मिर्जा ताहिर अहमद लंदन में चारों तरफ पानी एक तरफ जमीन, वहीं पर उसने अपनी पनाह ली, और वहां पर पूरे के पहले गिरजाघर थे, पहले इसे गिरजाघर भी कहा गया है। लिहाजा मसीह दज्जाल वहां पर पनाह लेगा। मिर्जा ताहिर अहमद भी रुक जा, वेट करें। पता है आपका सवाल था 2 मिनट का, आप मुझे 1 मिनट भी नहीं दे रहे, तो जवाब नहीं सुनेंगे आप। नहीं, जवाब आप नहीं सुन पाएंगे पूरा। मुझे 1 मिनट और दीजिए। 1 मिनट फिर आपने सवाल क्यों किया? 2 मिनट का जवाब दीजिए मुझे। ठीक है, 1 मिनट ले लें आप। तो जनाब, ये अल्लाह के एक बात हुई। यहाँ पर दूसरी रिवायत में है कि इतना अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हम समझे कि खजूर के पीछे आ गया मसीह दज्जाल। तो पहली बात तो दज्जाल कज़्ज़ाब ना बोले। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, ये पढ़िए पहले, आदत डालिए पढ़ने की आप सब। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ फितरे मसीह दज्जाल के शर से। मसीह दज्जाल के लफ्ज़ माने हैं झूठा मसीह, जो शैतानी नबी होगा, जिसकी शबा जो मोमिन की तरह नजर आएगा, जो उम्मत में पैदा होगा। ये सारा मैंने वीडियो डाले। अब एक रेफरेंस आपको मैं लेकर चलूंगा। याद रखिए, ये पेश गोई थी तमसीली जो पूरी हुई। मिर्जा ताहिर अहमद टाइम अब पूरा हो गया। अब बात सुने मेरी। देखिए, यहाँ पर कोई सुनिए, और एक सुन लें आप, और एक सुनने मेरी और एक गुजारिश। जब अदालत में जब फैसला किया जाता है ना, तो अगर जिस पर इल्जाम हो, अगर वो 1 घंटा भी ले ले तो उसे टाइम दिया जाता है, क्योंकि उसकी जान पे बात बनी होती है। आप एक जज को भी अपॉइंट करें इसके अंदर, फिर देखें मजार 1-2 वकीलों को भी लाए, प्रैक्टिसिंग वकील हो और जज हो, तब आएगा मजा। यार बात सुने मेरी, बात सुने इंशाल्लाह, बात सुने। अभी अगर हमें लगेगा कि हम आपके साथ बताएं है वो इसको म्यूट करें, और मैंने सबका चैलेंज। तो काशिफ साहब इसको म्यूट करें। यार आप देखें ना, आप हमारे साथ तो तामुल से बात करें ना। जाता हूं फिर। नहीं, बात सुने, आप हमारे साथ तामुल से बात करें। अगर आप हमें कन्विंस करेंगे तो हम आगे इसको लेके जाएंगे ना किसी जज के पास। आप तो हमारे साथ ही जनाब गर्म और सर्द हो रहे हैं, और हमारे पास तो लिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड टाइम। ये साहब, इनसे आप फिर सवाल कीजिएगा। अभी मैं माजरत आपसे इजाजत चाहता हूँ, काफी कॉलर्स मौजूद हैं, सब ने इनसे सवाल करने हैं। सिकंदर मिर्जा साहब मौजूद है। सिकंदर भाई, आप कोई बात करना चाहते हैं? अगर इनसे कोई सवाल है आपका तो आप गुफ्तगू कर लें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام مسلمانوں کو. مدود صاحب ایک چھوٹی سی سجیشن ہے آپ کے سامنے, صرف سوال تو میرا سچ کوئی نہیں کیونکہ آپ نے بہت وہ بات کہیں سے شروع ہو کے کہیں لے گئے ہیں. مدود صاحب جب بھی آپ بات کریں نا تو پہلے آپ اپنا دعویٰ جو ہے وہ سامنے رکھیں ایک ایک کر کے, اور اس کے بعد اس کی دلیل رکھیں سامنے. بس یہ میں اتنا آپ سے چاہتا ہوں, یہ بس آپ کام کریں, کیونکہ پھر بات جو ہے نا وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے. ایک چھوٹی سی سجیشن تھی آپ کے لیے میری طرف سے, بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. جزاک اللہ اسکندر بھائی, جزاک اللہ. مدود صاحب, اسکندر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ آپ کا نبی ہونے کا اور بڑے بڑے آپ کے دعویٰ جاتے ہیں. اب جب بھی کوئی بات کیا کریں نا تو کیونکہ دعویٰ بلا دلیل جو ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے, وہ بلا دلیل قابل قبول نہیں ہوتا. تو آپ جب بھی کوئی دعویٰ کریں ساتھ اس کی دلیل لازمی رکھا کریں, ہوائی فائرنگ نہ کیا کریں. اور دلیل قرآن و حدیث سے. جی جی بالکل اور بالکل دلیل. ایک بات سنیے, آپ نے ابھی کہا مجھے نبی, آپ نے ابھی مجھے نبی کہا, اس پہلے واپس لے لفظ. نبی نہیں ہوں میں بولا کتنے بار, شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو نفرت کا الزام کرتے ہوئے؟ آپ لوگ کتنے بڑے کذاب ہیں مجھے نظر آ رہا ہے. توبہ کریں اس سے. آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی نبی نہیں, نہ زمین کے نہ آسمان سے. میں اللہ کا بھیجا گیا ہوا ہوں, یعنی رسول. میری بات, آپ کو رسول نبی کا فرق تک نہیں معلوم ہے. مدود صاحب میری بات سنیں. آپ ارے آپ نبی 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 کتنے بار بولیں گے آپ؟ اب تک کئی سو مرتبہ بول چکے ہیں آپ لوگ نبی نبی کہتے ہیں. مریم ہونے کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ ارے بھیا ادھر سنیں, عیسیٰ ابن مریم جب میرا انتقال ہو گیا, میں بول رہا ہوں امتی بن کر, تو پھر نبی کہاں سے ہو گیا میں؟ آپ کا عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ مریم آسمان میں چلے گئے جبکہ میں آسمان میں نہیں گیا. او یار مدود بھائی میری بات سنو, میری بات سنو, 1 منٹ چپ کر جاؤ یار. گنگے ہیں, یہودیوں کی طرح ہو گئے آپ لوگ. یار اسلامی کورٹ نہیں بنا سکتے. کیا کیا امت کی ہیں آپ لوگ, کیا کی دولت ہے آپ کی, کیا کی مدینے والی. مدود صاحب ایک چھوٹا سا صبر تو کر, صبر کر. عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ ہے چیلنج سے مارے سمجھتے ہیں آپ یار, تمہیں پاگل نہ کہے تو اور کیا کہے. ابے اگلے کی بھی سن لے, اگلے کی بھی سن لے بھائی, اپنا سردردی نہ لگا, بس کر دے پگلے, رلائے گا کیا؟ صبر کر جا. مدود صاحب آپ کا عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ چھوڑ گیا ہے. اچھا, جن صاحب کو بولنے کی اجازت دی ہوئی ہے برائے مہربانی وہی بیچ میں بولیں, دوسرے بیچ میں مت بولیں پلیز. ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک ہو گیا. جی سکندر مرزا بھائی بولیں آپ, ابھی آ جاتا ہے وہ, آپ اپنی بات جاری رکھیں آگے. جی کچھ نہیں, میں اپنا کاشف بھائی بس یہی اس کو کہہ رہا تھا کہ وہ چلا گیا, بھاگ گیا 2 آئی ڈی سے ہوا تھا, دونوں میں جو ہے نا وہ بھاگ گیا. اچھا غلام مدنی بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے ابھی؟ جی السلام علیکم محمد رضا بھائی. ہیلو, بات یہی کرنی تھی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. ایک شبد ہوتا ہے وہ اس کے اندر نظر نہیں آتا, پتہ نہیں کس طرح کی بیماری ہے, جو بیماری ہے